کس طرح سے مولانا کے اس مشن کو جو انہوں نے ان کے سپرد کرا ہے آگے لے کے جائیں گے۔ مولانا کو دوبارہ ایک موومنٹ ہے اور دوبارہ وہ ایک زندگی پا چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ غالباً ہسٹری میں تیسری بار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سی پی ایس کی شکل میں ایک ٹیم تیار کی ہے جو میرے بعد اس مشن کو چلا سکے آگے۔ میری موت سی پی ایس کی شکل میں دوبارہ زندہ ہوگی، تو مجھے یقین ہے کہ سی پی ایس کی شکل میں دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا، اور دوبارہ زندہ ہو کر کے وہ کام شروع ہو جائے گا جو کہ ابھی جاری ہے۔ سب سے بہتر زندگی وہ ہے جو خدا کے پڑوس میں گزرے۔ جنت خدا کے پڑوس کا دوسرا نام ہے۔ اپنا ٹارگٹ پیراڈائز کو بنائیے، اپنا ٹارگٹ خدا کو بنائیے، اپنا ٹارگٹ سچائی کے پھیلانے کو بنائیے، اپنے ٹارگٹ کو درست کیجیے، اپنے فوکس کو صحیح کیجیے۔ بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے ہمارے پاس، بہت تھوڑا وقت ہے۔ اس تھوڑے وقت کو بھرپور طور پر اویل کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے اس پروگرام کے لیے جو ٹاپک ہے وہ مسٹر خالد انصاری نے مقرر کیا ہے، وہ ہے سی پی ایس مشن ری بورن۔ اس ٹاپک کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ یہ ہے کہ آج ہی مسٹر فراز نے ایک خواب دیکھا۔ اس خواب کی بنا پر ہمارے ساتھیوں کا خیال ہوا کہ آج ایک پروگرام کیا جائے۔ تو آج سب سے پہلے مسٹر فراز شارٹ میں اپنا ڈریم بتائیں گے، اس کے بعد شارٹ میں کچھ پریا ملک کہیں گی، اس کے بعد میں اپنی بات عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تو مسٹر فراز آ جائیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اس خواب کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ جو میں نے آج دیکھا ہے۔ اس خواب کا امپیکٹ میرے پہ بہت ہی اسٹرانگ رہا، کیونکہ اس وقت میرے اپنے کچھ ذاتی معاملات اور کچھ بزنس کی پرابلمز ایسی ہیں کہ جس نے مجھے بہت ہی آئسولیشن میں کرا ہوا ہے، کہ جس کی وجہ سے میں اور زیادہ اپنے آپ کو خدا کے نزدیک پاتا ہوں۔ آج رات جب میں سویا تو مجھے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ میں ایک بہت ہی ایونٹ فل کوئی چیز دیکھوں گا جس کا بہت اسٹرانگ امپیکٹ رہے گا۔ خواب یوں ہوتا ہے کہ ایک میں نے دیکھا کہ شام کا وقت ہے اور میں کہیں اپنے کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں، اور اچانک ایک فون آتا ہے، اور فون میں انفارمیشن یہ ہوتی ہے کہ مولانا کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میں ایک دم پریشان ہو جاتا ہوں اور زار و قطار رونا شروع کر دیتا ہوں، اور اسی حالت میں روتا ہوا C29 نظام الدین ویسٹ، جو کہ مولانا صاحب کی رہائش ہے، میں پہنچتا ہوں۔ وہاں جیسے ہی پہنچتا ہوں وہاں دیکھتا ہوں کہ ایک مجمع بہت بڑا نیچے کھڑا ہوا ہے مولانا کی رہائش کے، اور جس میں بہت سے آشنا اور ناآشنا چہرے ہیں۔ میں ان سب کو اوائڈ کرتا ہوا مولانا کے کمرے میں جانے کی دلچسپی رکھتا ہوا تیزی سے سیڑھیوں کی طرف جاتا ہوں۔ وہاں آپا، فریدہ آپا کھڑی ہوئی ہیں اور بہت ہی سبکیوں سے رو رہی ہیں، مگر میں ان سے بھی سلام دعا کرنے کے بجائے سیدھے مولانا کے کمرے میں پہنچ جاتا ہوں۔ جیسے ہی مولانا کے کمرے میں انٹر ہوتا ہوں، وہاں دیکھتا ہوں کہ مولانا لیٹے ہوئے ہیں، اور ایک بالکل مردہ حالت میں لیٹے ہوئے ہیں، کوئی حرکت نہیں، لیکن چہرے پہ بہت ہی زیادہ ایک سکون آپ کے ہے۔ میں اس سین جو میرے سامنے تھا اس کو برداشت نہیں کر پاتا، اور پھر دوبارہ رونا شروع کر دیتا ہوں۔ سی پی ایس ٹیم کے ممبرز آتے ہیں اور آ کے مجھے سمجھاتے ہوئے نیچے لے کے جاتے ہیں،
اور نیچے میں آتا ہوں تو مجمع میں کافی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جس میں سنتا ہوں، جن میں سے کچھ لوگوں کے چہرے پہ بہت ہی رنجش اور ملال تھا، اور کچھ لوگوں کی بہت ہی زیادہ خوشی بھرا چہرہ تھا۔ اس خوشی بھرے چہرے کے ساتھ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اچھا ہوا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا، کیونکہ انہوں نے بہت ہی زیادہ مشکلیں برپا کری ہوئی تھیں لوگوں کے لیے، مثلاً کہ الگ-الگ باتوں کو وہ کہہ رہے تھے۔ لیکن وہاں کا جو ماحول رہا وہ بہت ہی زیادہ مکس ماحول رہا، جس میں زیادہ تر لوگ بہت ہی افسردہ حالت میں تھے، اور اس کے فوراً بعد میں نے یہ دیکھا کہ لوگ مولانا کی تدفین کی بندوبست کی باتیں کر رہے ہیں کہ کہاں، کب، کیسے، کس طرح سے تدفین کرنی چاہیے، کون-کون لوگوں کو آنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں مجھ سے برداشت نہیں ہو پائیں اور میں وہاں سے فرار ہوا، یہ سوچ کے کہ واپس آنا ہوگا، تدفین کی تمام چیزوں کو عمل میں لانا ہوگا، اور میں گھر جا کے کچھ سفید کرتا پاجامہ پہننے کے لیے اور اپنے آپ کو کچھ دلاسا دینے کے لیے میں وہاں گیا۔ واپسی میں میری ایک بہن کو میں نے دیکھا جو مجھے یہ سمجھاتی ہوئی آ رہی تھیں کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آپ کا یہ فرض ہے کہ مولانا کی جو ایک آئیڈیالوجی ہے اور جو مولانا کا ایک مشن ہے اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے۔ میں واپس مولانا کی رہائش پہ آتا ہوں اور وہی مجمع جو چھوڑ کے گیا تھا اسی انداز میں باتیں کرتا ہوا پاتا ہوں، لیکن ان سب کو ایز یوزول میں اوائڈ کرتا ہوا اوپر جاتا ہوں کمرے میں، اور دیکھتا ہوں تو مولانا اسی حالت میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی موومنٹ نہیں ہے باڈی میں، ڈاکٹرز وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ بالکل ہوپلیس ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں ایک دھڑکن بھی سنائی نہیں دے رہی ہے۔ ان کے چہرے پہ مایوسی دیکھ کے میری آخری امید کی کرن بھی ختم ہو جاتی ہے اور میں پھر رونا شروع کر دیتا ہوں۔ لیکن اتنی ہی دیر میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ مولانا کے جسم میں جو کہ ابھی تک تقریباً 8 یا 10 گھنٹے سے بے جان وہاں پہ پڑا ہوا تھا، ایک ہلکی سی موومنٹ آتی ہے۔ اس موومنٹ کو دیکھتے ہی میں حیرت زدہ ہو جاتا ہوں اور ایک شوق میں آ جاتا ہوں، اور یہ سوچتا ہوں کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ مولانا کے مردہ جسم میں دوبارہ جان سی جیسے مانو آ رہی ہے، اور میں اسی شوق میں مولانا کی طرف دیکھتا ہوں اور اچانک ایک بہت ہی چیخ کے ساتھ جا کے مولانا سے چپٹ جاتا ہوں، اور مولانا آہستہ آہستہ اٹھ کے بیٹھتے ہیں، اور ایک بہت ہی سکون کے انداز میں آپ مجھے بہت ہی پیار سے اپنے سینے سے لگاتے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، مانو کہ جیسے ایک چھوٹے بچے کو سمجھانا چاہ رہے ہوں کہ کچھ نہیں ہوا، سب بخیر ہے، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ فریدہ آپا بھی میرے ساتھ ہیں اور وہ بھی یہ معاملے کو دیکھ کے ایک دم جاتی ہیں اور مولانا سے گلے لگ جاتی ہیں، مولانا انہیں بھی سمجھاتے ہیں، اتنی دیر میں سعدیہ بھی آتی ہیں، سعدیہ بھی سمجھاتی ہیں۔ اس تمام بیچ سی پی ایس کے وہ ممبرز جو دوسرے کمرے میں موجود تھے، جن میں نغمہ، نودیپ، رجت، سوتی، خالد، پریا، کافی پریشان حالت میں تھے جب میں وہاں سے گیا تھا، اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ان لوگوں کے چہرے پہ جب میں چھوڑ کے گیا تھا تو یہ پریشانی تھی کہ کس طرح سے مولانا کے اس مشن کو جو انہوں نے ان کے سپرد کرا ہے آگے لے کے جائیں گے۔ ان تک بھی اطلاع جاتی ہے کہ مولانا کو دوبارہ ایک موومنٹ ہے اور دوبارہ وہ ایک زندگی پا چکے ہیں۔ وہ بھی بھاگتے ہوئے آتے ہیں، جس میں دیکھتا ہوں سب سے پہلے خالد اور پریا آتے ہیں۔ خالد بھی بہت خوشی کے انداز سے اندر آتے ہیں، اور پریا ایز یوزول مولانا سے بہت ہی روٹھی ہوئی ہیں اور مولانا سے کہتی ہیں کہ مولانا ہاؤ کین یو ڈو دس ٹو می، اور مسکراتی ہوئی روتی ہوئی ایک کونے میں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ لیکن مانو ان تمام چیزوں کا مولانا پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، اور وہ اسی انداز سے آہستہ آہستہ اٹھ کے بیٹھ کے ایک گاؤں تکیے کے سہارے بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں تمام وہ باہر کا مجمع بھی آپس اندر آتا ہے، اور اندر آ کے جو ہے مولانا سے ایک دم مخاطب ہو کے معلوم کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے کہ مولانا یہ سب واقعہ کیسے ہوا، کیا ہوا، آپ کی کیسی طبیعت ہے، مگر مولانا اپنے یوزول اسٹائل سے ان لوگوں کو اگنور کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ یہ سب باتیں چھوڑیے اور آپ یہ سنیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور مولانا وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اور اسی انداز سے کہ جس طرح سے مولانا
ہم لوگوں کو ہماری ذاتی چیزوں کے، ہماری ذاتی پرسنالٹی کے نگیٹو پارٹس کو ختم کرنے کی ہدایت دیتے ہیں. انہی ہدایتوں کو مولانا دوبارہ سے دینا شروع کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ابھی مشن انکمپلیٹ ہے اور ابھی اس مشن کو آگے لے کے جانے کی ضرورت بہت زیادہ ہے. اور یہ بات کہتے ہوئے آپ وہاں پہ ایک خاتون بیٹھی ہوتی ہیں، ان سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ آپ میں اتنی زیادہ صفات ہیں تو میں آپ کے لیے بہتری کی دعائیں اور زیادہ کرتا اور آپ کا مقام اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور زیادہ بلند ہوتا. یہ تمام چیزوں کو میں دیکھتا ہوا بہت حیرت میں ہوتا ہوں اور ایک دم میری آنکھ کھلتی ہے. جیسے ہی میری آنکھ کھلتی ہے تو میں بالکل اس کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ آیا کہ خواب ہے یا واقعی میرے ساتھ پیش آیا ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ یہ خواب نہ ہو کے ایک حقیقت تھی جس سے میں روبرو ہوا. اور میں نے فوراً مولانا کو فون کرا اور مولانا سے میری بات ہوئی اور میں نے فوراً مولانا سے کہا کہ مولانا آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو بہت زیادہ چاہتے ہیں اور یہ تمام مشن جو آپ نے ہمارے کندھوں پہ دیا ہے اس کو آگے لے کے جانے کے اسباب ہمیں بتائیں اور آپ اپنی ہدایت سے ہمیں نوازیں. شکریہ جی. Assalamu alaikum. I don't want to take people away from the beautiful dream that Faraz has just shared with everyone, but only 1 minute I'll take of everyone's time. This dream is in continuation with the discussion I had with Maulana at about 8 o'clock yesterday night, where I showed my concern to him about his health. I was very much concerned about his health, and I called him up yesterday and I told him, I said, Maulana, your body is degenerating and you're becoming very, very weak lately, and that has now come in your tone and your lecture that you give. The pitch has become suddenly very low. So I was very disturbed about it, and I told Maulana that you need to change your diet or do duas, because we are very, very disturbed that who will carry on this mission once you're not there. And our training is not over yet. All of us need a lot of time from you, so God can't take you away. I finished this conversation with Maulana, and I was driving in my car. I took my car on the side and I was crying profusely for a while, about half an hour, asking God. I said, God, will this really happen? Will Maulana just leave and go away? And then who will train us? Because I don't feel from the group that there's even one person who can really come to a level where we can all learn from that person, one person. So I was extremely worried about it, that will God's divine mission come to an end? And will this be the end? So, and I was very disturbed. And in the disturbed state, I slept. And I woke up in the morning at 8 o'clock. The first phone that I got was Faraz's phone. And he was telling me this entire dream that he had and he shared with Maulana. So I felt that that was an answer to everyone's prayers, because this was a question which was bothering in everybody's mind. Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم. ابھی آپ نے جو ڈریم سنا اس پر میں سوچتا رہا. مجھے ایسا لگا کہ یہ واقعی ایک سچا خواب ہے. اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ یہ مشن سی پی ایس کا مشن ایک نئے پیریڈ میں داخل ہو گیا ہے. یعنی یہ مشن بہت پہلے سے، یعنی انڈیا کی آزادی کے پہلے سے چل رہا ہے، لیکن اس سے پہلے زیادہ تر وہ ون مین مشن کے طور پر کام کر رہا تھا. اب اللہ کے فضل سے ایک پوری ٹیم اس کے ساتھ جڑ گئی ہے. یہ ایک نیا دور ہے، ایک نیا مرحلہ ہے اس مشن کا، جو اس بات کی گارنٹی ہے کہ یہ چلتا رہے گا. ایک وقت تھا کہ میں بولتا تھا تو کوئی سننے والا نہیں ہوتا تھا. آج اللہ کے فضل سے یہاں پر ہماری تقریروں کی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ویڈیو ریکارڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک پرماننٹ حیثیت دی جا رہی ہے ہر پروگرام کو.
یہاں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو مشن ہے سی پی ایس کا مشن، یہ جو ٹیم جس کو میں کہتا ہوں، اس کی امپورٹنس کیا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ پرافٹ نے کہا احب ان ارا اخوانی، آئی وش ٹو سی مائی سسٹرس اینڈ بردرس. تو لوگوں نے پوچھا کہ کون ہیں وہ لوگ، کیا ہم نہیں ہیں؟ آپ کے جو کنٹمپریری تھے، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کیا ہم نہیں ہیں؟ ان کا کہ نہیں، تم مجھ کو دیکھ کر، تم نے مجھ کو دیکھ کر مجھے مانا ہے. بات کو کچھ لوگ آئیں گے جو مجھے دیکھے بغیر مجھ کو مانیں گے. یعنی مجھ کو دیکھ کر تم نے جس طرح سے یقین کیا، اور یقین پر اپنے کو کھڑا کیا، اور توحید کے اس مشن کا ساتھ دیا، اسی طرح بات کو کچھ لوگ آئیں گے جو مجھے دیکھے بغیر میرے اوپر یقین کریں گے، اس مشن کا ساتھ دیں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے. شاید یہ میرے لیے وشفل تھنکنگ نہیں ہے اگر میں یہ کہوں کہ میرے نزدیک یہی سی پی ایس کی جو ٹیم ہے وہی اس کا مصداق ہے. یہی وہ لوگ ہیں، یعنی ہیں کہ معنی یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ اخوان رسول بنے. میرا مطلب یہ ہے کہ تاریخ میں ایک اپرچونٹی ان اویلڈ پڑی ہوئی تھی، تو کسی کو یہ موقع ہے کہ اس کو اویل کرے اور وہ خدا کے رسول کے بھائیوں اور بہنوں میں سے بنے. اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ شاید یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے خدا نے اس بلیسنگ کو مقدر کیا ہے. اگر وہ سچ مچ اس راستے پر چلیں گے اور سچ مچ آخر دم تک اس راستے کو چھوڑیں گے نہیں، تو مجھے یقین ہے کہ یہی لوگ اس کا مصداق ٹھہریں گے. دیکھیے، خدا نے یہ دنیا بنائی تو اس دنیا کے لیے خدا کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ سب کچھ اکٹھے پیدا ہو جائے، بلکہ گریجول طریقے سے سب باتیں سامنے آئیں، یعنی انفولڈنگ ہوئی، مٹیریل ورلڈ میں بھی اور اسپریچول ورلڈ میں بھی، دونوں میں. یہ لا آف نیچر ہے، یہ خدا کا طریقہ ہے. مٹیریل ورلڈ میں دیکھیے، سب سے پہلے گریس میں بڑے بڑے فلاسفر اٹھے، بڑے بڑے فلاسفرس 5000 سال پہلے. انہوں نے فلسافیکل فریم ورک میں انسانی ذہن کو آگے بڑھایا. یعنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا کام فلسافیکل فریم ورک میں جتنا بڑھ سکتا تھا انہوں نے بڑھایا. اس کے بعد مسلمان آئے، انہوں نے ٹریڈیشنل فریم ورک میں بڑھایا انسانی قافلے کو. نئی نئی ترقیاں ہوئیں، نئے نئے امکانات سامنے آئے. اس کے بعد رینیساں کے بعد وہ دور آیا جب کہ ویسٹرن نیشنز نے سائنٹیفک فریم ورک میں انسانی قافلے کو آگے بڑھایا. اب یہ سائنٹیفک فریم ورک میں جو بڑھایا انہوں نے کام کو پچھلے کچھ 100 سالوں سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب میچورٹی کے اسٹیج پر آ چکا ہے. اب کوئی اور پیریڈ نہیں آنے والا ہے. فلسافیکل پیریڈ، ٹریڈیشنل پیریڈ اور سائنٹیفک پیریڈ، اسی پر میں سمجھتا ہوں کہ مٹیریل جرنی کا خاتمہ ہے. اب اس کے بعد جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ شاید قیامت ہی آئے گی.
اسی طرح سے اسپریچول جرنی کو لیجیے. ہسٹری آف ریلیجن جس کو ہم کہتے ہیں، مذہب کی تاریخ، اس کو شروع کیا ایڈم نے. وہ اس کے بگنر ہیں. اس کے بعد حضرت نوح آئے. انہوں نے انسان کو ایک بہت بڑا تجربہ کرایا کہ خدا ایک دن آنے والا ہے جب کہ خدا ساری دنیا کو ختم کر دے گا، سارے انسان ختم ہو جائیں گے. اس کا حضرت نوح نے ایک چھوٹا سا نمونہ دکھایا. یہ ان کا رول تھا. اس کے بعد کئی لوگوں نے اپنے رول کیے. اس میں سے ایک بڑا رول ہے حضرت ابراہیم کا، جو 4000 سال پہلے عراق میں پیدا ہوئے. انہوں نے ایک غیر معمولی قربانی کی. اپنی بیوی اور اپنے بچے کو ڈیزرٹ میں بسا دیا. اس سے وہ ٹیم بنی جو فائنل پرافٹ کے لیے بوسٹر بنی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا کام کیا، اور آپ کے کام کے لیے جو لوگ بوسٹر تھے وہ یہی لوگ تھے جو حضرت ابراہیم کی قربانی سے بنے تھے. انہیں کو ہم اصحاب رسول کہتے ہیں. تو یہ کام بڑھتا رہا، یہاں تک کہ آج وہ دور آیا جب کہ سائنس کی ترقی وہاں پہنچ گئی، جب کہ خدا کے پیغام کو عالمی سطح پر زیادہ مدلل انداز میں پھیلایا جا سکے. اس میں 2 رول تھا. ایک رول کرسچن لوگ کر چکے ہیں، دوسرا رول آپ کے لیے باقی ہے. دیکھیے، یہ مٹیریلزم کا دور آیا، اس کو چیک کرنے کا کام کرسچنس نے کیا ہے اور کسی نے بھی نہیں کیا ہے. حضرت مسیح نے جو کہا تھا اپنے حوارین سے، تم اللہ کے مددگار بنو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے مددگار بنے وہ لوگ، اور اسی مددگار ہونے کا جو کلمینیشن تھا وہ موجودہ زمانے میں پیش آیا ہے. مٹیریلزم کا جو سیلاب تھا اس کو چیک کیا ہے کرسچنس نے. آپ دیکھیے، جتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں ایگزسٹنس آف گاڈ پر، وہ سب کرسچنس نے لکھی ہے. سر جیمز جینز، سر آرتھر ایڈنگٹن، اور اس طرح کے بہت سارے لوگ سائنٹیفک سطح پر انہوں نے مذہب کی صداقت کو ثابت کیا اور خدا کے وجود کو ثابت کیا. لیکن کرسچن لوگوں کے پاس بلیف سسٹم نہیں تھا صحیح، اس وجہ سے وہ صرف آدھا کام کر سکے، چیک کرنے کا کام. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کمیونسٹ امپائر کو، جو پہلی بار ہسٹری میں ایک ایسا امپائر تھا جو خدا کے انکار پر کھڑا ہوا تھا، اس کو ختم کیا. انہوں نے اس کو ختم کرنے میں کسی اور کا کوئی دخل نہیں ہے. اس طرح کے بہت سے کام انہوں نے کیے. اب جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہسٹری جہاں پہنچی ہے اور سائنس نے جو نیا زمانہ پیدا کیا ہے، جو نئے سامان پیدا کیے ہیں، اس کو لے کر خدا کے دین کو یونیورسل لیول پر، عالمی سطح پر پھیلا دیا جائے. آپ جانتے ہیں کہ آج کے زمانے میں جو سائنٹیفک آرگومنٹ پاسبل ہوا ہے، جو سائنٹیفک لاجک وجود میں آئی ہے، اس سے پہلے کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہوا تھا کہ مذہب کی سچائیوں کو اتنے بڑے پیمانے پر پروو کیا سکے. یعنی خود انسان کے ایکسیپٹڈ معیار کے مطابق خدا کی سچائی کو ثابت کیا جا سکے. یہ پہلی بار ممکن ہوا ہے سائنس کے انقلاب کے بعد. دوسری بات یہ ہے کہ اسی انقلاب نے دنیا میں مذہبی آزادی پیدا کی. اس سے پہلے کبھی بھی ہسٹری میں ریلیجس فریڈم پوری طریقے پر موجود نہیں تھی. یہ صرف آج ممکن ہوئی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ ہوا ہے
کہ ماڈرن کمیونیکیشن انسان کے قبضے میں آ گئے ہیں. پہلی بار یہ ممکن ہوا ہے کہ آپ دلی میں بولیں اور ساری دنیا آپ کی آواز کو سنے. آپ کی آواز، آپ کی تصویر، سب کچھ دنیا کے سامنے ہو. یہ کب تھا؟ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. تو آج یہ ممکن ہوا ہے کہ ان امکانات کو، ان سادھنوں کو استعمال کر کے وہ آخری کام کیا جائے جس کا خدا کو انتظار ہے. حدیث میں آتا ہے کہ لم یبقى بیت مدرن ولا وبرن الا ادخل اللہ فی الاسلام. یعنی گلوب کے اوپر کوئی گھر چھوٹا یا بڑا نہیں بچے گا جہاں خدا، جہاں ورڈ آف گاڈ نہ پہنچ جائے، خدا کی بات جہاں نہ پہنچ جائے. یہ پہلے پاسبل ہی نہیں تھی، کیونکہ کمیونیکیشن نہیں تھا. نہ آپ سفر کر سکتے تھے، نہ آپ اپنی بات کو پہنچا سکتے تھے. یہ جو اپرچونیٹیز ہیں پہلی بار کھلی ہیں انسان کے لیے. اب خدا کوئی انتظار ہے کہ کوئی اٹھے جو اس کام کو انجام دے. اور یہ کام انجام دینے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سی پی ایس کی ٹیم سب سے پہلے حق رکھتی ہے کہ وہ اس کام کو کرے. یہاں میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ مسیح نے کہا تھا کہ انسان اگر نہ بولے تو پتھر چلائیں گے. If man fails to speak, stones will speak. آپ نے اگر اس اپرچونیٹی کو اویل نہیں کیا، آپ نے اگر یہ کام نہیں کیا تو کام رکے گا نہیں، کام ہو کر رہے گا. اور یہاں تک ہوگا کہ اگر انسان نہیں بولیں گے تو پتھر چلائیں گے. مطلب خدا خود قانون فطرت کے تحت اس کام کروائے گا، کیونکہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں بنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا، رسول اللہ نے کہا تھا کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے، 1400 سال پہلے. ظاہر ہے کہ اب تو اور بھی زیادہ قریب آ چکی ہے. تو اب بہت زیادہ دور نہیں ہے کہ جس زندگی کے جس خاتمے کی ابتدائی اطلاع دی تھی حضرت نوح نے، وہ اطلاع اپنی آخری شکل اختیار کرے اور دنیا کا خاتمہ کر دیا جائے، جس کے بعد اگلی دنیا سامنے آئے گی جہاں جنت اور جہنم ہے، جہاں ڈے آف ججمنٹ ہے، جہاں اکاؤنٹیبلٹی ہے، جہاں ہر انسان خدا کے سامنے کھڑا ہوگا اپنا حساب دینے کے لیے. تو وہ وقت میں سمجھتا ہوں کہ بالکل قریب آ چکا ہے. جو لوگ اس کام کو انجام دیں وہی وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ نے اپنے بھائی کہا تھا، مائی سسٹرس اینڈ بردرس. تو ایک وہ لوگ تھے جن کو آپ نے اصحاب کہا، یعنی آپ کے کنٹمپرری. اور ایک وہ لوگ ہوں گے جو بعد کو پیدا ہوں گے، جو کہ آپ کے سسٹر اور بردرس ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کا یہ آخری رول کسی کا انتظار کر رہا ہے. ہسٹری آف ریلیجن کا یہ آخری رول ہے جو کسی آنے والا کا انتظار کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حالات آپ کے حق میں اکٹھا ہو گئے ہیں، آپ کے حق میں اکٹھا ہو گئے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے اندر اگر سچا ڈٹرمنیشن آ جائے، آپ ڈیڈیکیٹ کریں اپنے آپ، کر سکیں اپنے آپ کو، تو یہ رول آپ ہی کے لیے مقدر ہے. یہ جو سی پی ایس کی ٹیم بنی ہے، یہ
کوئی آسان کام نہیں تھا. یہ ایک پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹانے کا معنی تھا. آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب کہ خدا کے دین پر اتنی گرد پڑ جائے گی، اتنا کور آ جائے گا کہ سب کچھ چھپ جائے گا. لم یبقى من الاسلام الا اسمہ ولم یبقى من القرآن الا رسمہ. یعنی اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کی صرف لکیریں رہ جائیں گی. یہ وقت آ چکا تھا. پھر اللہ کی توفیق سے میں نے اسلام کو ڈسکور کیا. اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید میں جنم ہی سے ایک ٹروتھ سیکر ہوں. یعنی پیدا ہی ہوا میں اس اسپرٹ کے ساتھ کہ مجھے سچائی کو دریافت کرنا ہے. ایک لمبی کہانی ہے یہ. تو سب سے پہلے لمبے اسٹڈی کے بعد میں نے یہ ڈسکور کیا کہ سچائی ہے کیا، خدا کا دین ہے کیا، قرآن ہے کیا. اس زمانے میں اس طرح سے اسٹڈی کیا کرتا تھا کہ بالکل جیسے دیوانوں کے طریقے سے. مثلا میں اعظم گڑھ میں تھا، وہاں جو لائبریری ہے دارالمصنفین کی لائبریری، تو وہاں پر سارا کلیکشن موجود تھا. یعنی قرآن کی ساری کمنٹریز، حدیث اور حدیث کی ساری کمنٹریز، فقہ، تاریخ، سیرت، جتنے علوم ہیں اسلام سے ریلیٹڈ، ان سب کا یعنی عربک بکس، سورس بکس جو ہیں عربک لینگویج میں، تو وہ سارا کلیکشن شبلی نعمانی اور سیسوا ندوی نے وہاں پر کیا تھا. بہت اچھا کلیکشن تھا وہ. وہاں میں جاتا تھا، سب سے پہلے وہاں پر لائبریری میں داخل ہونے والا میں ہوتا تھا، اور شام کو سب سے آخر میں نکلنے والا میں ہوتا تھا. میں دوپہر کھانا نہیں کھاتا تھا. دوپہر کے وقت وہاں پر لنچ کے لیے لوگ جاتے تھے، تو میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ آپ باہر سے تالا لگا کر چلے جائیں. لائبریری کے اندر میں ہوتا تھا اور باہر سے وہ تالا لگا کر چلے آتے تھے سارے لوگ. وہاں ایسے واقعات پیش آئے میرے ساتھ. مثلاً ایک دن کتب خانے کا ایک کمرہ جہاں قرآن کی کمنٹریز تھیں اور دوسری کتابیں تھیں عربک لینگویج میں، وہاں پڑھ رہا تھا. پڑھتے پڑھتے مجھے چکر آ گیا. یعنی اٹھا میں ایک کتاب لے کر کے اسے شیلف میں رکھوں اور دوسری کتاب نکالوں تو اندھیرا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور مجھے دکھائی نہیں دیتا تھا کہ وہ شیلف کدھر ہے. یہ کیوں ایسا ہوا؟ بھوک کی وجہ سے. تو صبح کو ناشتہ کر کے جاتا تھا میں، دوپہر کا لنچ میں نہیں لیتا تھا، پھر واپس آ کر شام کو کھاتا تھا. اس طرح سے مدتوں میں نے اسلام کی اسٹڈی کی ہے کہ ڈائریکٹ طور پر جانوں کہ اسلام ہے کیا، خدا کا دین ہے کیا، سچائی ہے کیا، قرآن ہے کیا. مدتوں تک اس طرح سے پڑھتا رہا. پھر جب میں نے جان لیا کہ اسلام یہ ہے، تب بھی دوسرا مسئلہ تھا. وہ مسئلہ تھا کہ آج کا انسان جس کو مجھے اس پیغام کو پہنچانا تھا، اس کا فریم ورک بدل چکا تھا. کچھ 100 سال پہلے انسان کا جو فریم ورک تھا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹریڈیشنل فریم ورک. ساری کتابیں جو لکھی گئیں پچھلی صدیوں میں، وہ سب ٹریڈیشنل فریم ورک کے مطابق لکھی گئیں. یہ کتابیں آج کے مائنڈ کو ایڈریس نہیں کرتی تھیں، کیونکہ آج کا مائنڈ جو ہے اس کا فریم ورک بدل چکا تھا.
اب مجھے جاننا تھا کہ ماڈرن فریم ورک ہے کیا، تاکہ اسلام کی سچائی کو آج کے انسان کے لیے انڈرسٹینڈیبل بنا سکوں. تو اس کے بعد میں نے انگریزی پڑھی، اور بہت لمبی مدت میں نے گزاری انگریزی پڑھ کر کے. انگریزی کتابوں کا اسٹڈی کرنے لگا میں، پام ہسٹری سے لے کر اسٹرانومی تک سارے علم جو ہیں اس کو پڑھنے کی کوشش کی. ایک لمبی مدت گزارنے کے بعد میں نے جانا کہ آج کا جو انسان ہے اس کا فریم ورک کیا ہے. اس طرح میں نے ماڈرن ایڈیم میں کتابیں لکھی. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے میں نے 2 کتاب لکھی، الاسلام اور تعبیر کی غلطی. اس میں میں نے بتایا کہ اسلام ہے کیا. جو اسلام میں نے ڈسکور کیا تھا اس کو بتانے کی کوشش کی. اس کے بعد پھر میں نے اور کتابیں لکھی، مذہب اور جدید چیلنج اور مذہب اور سائنس، اقلیت اسلام وغیرہ. اس میں نے یہ کوشش کی کہ ماڈرن جو فریم ورک ہے آج کے انسان کا، ماڈرن ایڈیم جو ہے، اس میں خدا کے سچائی کو بیان کروں. اس طرح سے بہت ساری کتابیں لکھی. پھر ان کتابوں کے ترجمے ہوئے، عربک لینگویج میں، انگلش میں ترجمے ہوئے اور بہت سی زبانوں میں ترجمے ہوئے. یہ ایک لمبا سفر ہے. یعنی سی پی ایس جو شروع ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ جنوری 2001 میں، تو ایک لمبے سفر کا وہ خاتمہ تھا، ڈسکوری کا سفر. ایک لمبے سفر کے بعد جو ڈسکوری مجھے ہوئی، اس ڈسکوری کو لوگوں کے سامنے لانا. اس سے پہلے بھی میں یہ کام کر رہا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ باضابطہ طور پر ایک اسپریچول کلاس کی صورت میں جنوری 2001 میں یہ کام شروع ہوا، جس میں بہت سے لوگ جڑ گئے. اب خدا کے فضل سے ایک پوری ٹیم تیار ہو گئی ہے. ایک پوری ٹیم تیار ہو گئی ہے. یہاں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ٹیم جو ہے بہت ہی ریئرسٹ امنگ دی ریئر ہے. آپ ہسٹری میں پڑھیں، جتنے بھی ریفارمر تھے سب کے بارے میں کہا تھا کہ ان کا انقلاب فیل ہو گیا، ان کا ریولوشن فیل ہو گیا. کیوں؟ وہ ٹیم نہیں بنا سکے جو ان کے بعد ان کو ریپلیس کر سکے. ٹیم بنانے کا کام ہسٹری میں غالباً 2 بار ہوا ہے. ایک حضرت مسیح نے ٹیم بنائی تھی جس نے کرسچینٹی کو پھیلایا. دوسرے محمد رسول اللہ نے ایک ٹیم بنائی جس نے سارے عالم میں خدا کے دین کو پھیلایا. میں سمجھتا ہوں کہ غالباً ہسٹری میں تیسری بار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سی پی ایس کے شکل میں ایک ٹیم تیار کی ہے جو میرے بعد اس مشن کو چلا سکے آگے. اس بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ میری موت سی پی ایس کی شکل میں دوبارہ زندہ ہوگی. میں اگر اپنی عمر کو پورا کر کے کسی تاریخ کو مر جاؤں تو مجھے یقین ہے کہ سی پی ایس کی شکل میں دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا، اور دوبارہ زندہ ہو کر کے وہ کام شروع ہو جائے گا جو کہ ابھی جاری ہے. یہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ. اور سچ پوچھے تو یہ ہم جو کوششیں کر رہے ہیں اس کو ٹرین کرنے کے لیے، تو ایک ٹرین گروپ موجود ہو میرے بعد، یہی میری کوشش ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ کراؤڈ کو ایڈریس کرتے ہیں، بڑے بڑے کراؤڈ اکٹھا کر کے خوش ہوتے ہیں. وہ کراؤڈ کبھی بھی ٹیم والا کام نہیں کر سکتا. کبھی کسی کراؤڈ نے کسی تھنکر کو ریپلیس نہیں کیا ہے. جب تھنکر مرا تو وہ ختم ہو گیا مشن اس کا، کیونکہ اس کے پاس کراؤڈ تھا اور کراؤڈ ڈسپرس ہو گیا. تو اٹ ریکوائرس اے ٹرین ٹیم ٹو کنٹینیو
دا تھنکرس مشن. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے CPS کی شکل میں یہ چیز پیدا کر دی ہے. ہمارا مشن کسی کراؤڈ پر نہیں کھڑا ہوا ہے جو اکٹھا ہوتا ہے صرف اس لیے کہ وہ بکھر جائے. ہمارا مشن اللہ کے فضل سے کھڑا ہوا ہے ایک ٹیم کے بل پر, ایک ٹرین گروپ کے بل پر. اسی لیے مجھے یقین ہے کہ یہ مشن جاری رہے گا. یہ مشن کبھی اپنے اینڈ تک پہنچے بغیر ختم نہیں ہو جائے گا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس امید کو پورا کرے اور اس مشن کی تکمیل کے اسباب فراہم کرے, کیونکہ اللہ کی مدد ہی سے کوئی کام اپنے انجام پر پہنچتا ہے. السعی منی والاتمام من اللہ. دیکھیے یہ جس کو ہم خواب کہتے ہیں, ڈریم یا سپنا, اس کے بارے میں سائیکالوجی میں بہت سارے تھیوریز بنائی گئی ہیں. جیسے فرائڈ نے تھیوری بنائی ہے ایک, لیکن اسلام میں جو درجہ ہے خواب کا وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت ختم ہو گئی, اب کوئی نبی آنے والا نہیں, لیکن خواب کی شکل میں نبوت کا ایک درجہ باقی ہے. یعنی نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی وہ ہے جس کے پر خدا کی طرف سے ریویلیشن آئے. تو ڈائریکٹ ریویلیشن انسان پر آنا یہ تو ختم ہو چکا, لیکن خواب کی صورت میں خدا کی گائیڈنس پھر بھی انسان کے اوپر آتی ہے اور آتی رہے گی. تو بخاری میں ایک روایت ہے کہ 3 قسم کے خواب ہوتے ہیں. الرؤیا ثلاث, خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں. وہ ہے حدیث النفس, تخویف الشیطان, بشریٰ من اللہ. یعنی اپنے دل کی بات کو دیکھ لینا, شیطان کا ڈراوا, فرائٹننگ, اور تیسری چیز ہے خدا کی طرف سے بشارت. بشارت کا مطلب ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی سچی خبر انسان کو پہنچائی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی خواب جب آدمی دیکھتا ہے اگر وہ سوچے تو بہت آسانی سے وہ خود ہی اپنے کامن سینس کو یوز کر کے جان سکتا ہے کہ یہ 3 کیٹیگری ہیں خواب کی, ان میں سے کس کیٹیگری میں آتا ہے اس کا خواب. یعنی وہ اپنے دل کی بات ہے, جو چاہتا تھا وہی دیکھ لیا, یا وہ شیطان کا ڈراوا ہے, یا وہ اللہ کی طرف سے کوئی سچی بات اسے پہنچائی گئی ہے. تو علماء نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ القاء, یعنی ایک ہے الہام اور ایک ہے القاء. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے ریویلیشن, ایک ہے انسپریشن. تو میں بہت پہلے سے خواب لکھتا رہا ہوں, میرے پاس کئی ڈائری خوابوں سے بھری ہوئی ہے, اور میرا تجربہ ہے کہ اکثر میرے خواب سچے ہوئے ہیں. اس مشن کے سلسلے میں بھی میرے خواب کا سلسلہ شروع ہوا ہے بہت پہلے سے. یعنی بہت پہلے, آزادی سے پہلے, جب میں نوجوانی کی عمر میں تھا تو میں گاؤں میں رہتا تھا, یو پی کے ایک گاؤں میں. اس وقت میں نے ایک خواب دیکھا تھا ان ایکسپیکٹڈلی. ابھی تک وہ خواب میری ویوڈ میموری میں موجود ہے. میں دیکھا کہ خود اپنے گھر کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں,
میرا جو گھر تھا وہاں گاؤں میں، تو وہ کافی بڑا گھر تھا، اس میں چھت تھی. تو میں چھت کے سامنے نیچے کھڑا ہوا ہوں، چھت کے سامنے. تو میں دیکھتا ہوں کہ اوپر سے چاند اتر رہا ہے، روشن چاند اوپر سے اتر رہا ہے، اتر رہا ہے، اتر رہا. اب میرے دل میں آتا ہے کہ اتر کر یہ کہاں جائے گا، کہاں اترے گا. دھیرے دھیرے اتر رہا ہے وہ، اترتے اترتے ٹھیک میری چھت پر آ کے اتر گیا وہ. اسی چھت پر میں سویا کرتا تھا عام طور پر. یہ چاند اترتے اترتے میری مکان کے اس چھت پہ اتر گیا جہاں میں سویا کرتا تھا رات کو. اس وقت سے یہ خواب میرے مائنڈ میں موجود ہے، اور یہی میں سمجھتا رہا ہوں کہ کوئی بڑا کام خدا کی طرف سے مقدر ہے یا مقدر تھا، جس کو انجام پانا تھا. اب میں سوچتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہی تھا کہ خدا کا جو دین ہے اس کو ڈسکور کرنا اور دنیا کو اسے بتانا، اسی کا کلمنیشن ہے یہ سی پی ایس کی ٹیم. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں نے خواب دیکھا وہ سچا خواب تھا. وہ نہ تو شیطان کا ڈراوا تھا، نہ وہ دل کی بات تھی، وہ ایک سچا خواب تھا. یہ خواب میرے دل میں بسا رہا. اس کے بعد بار بار ایسا ہوا کہ میں بہت سے طرح طرح کے خواب دیکھتا رہا. میں نے بہت سے کام کیے گھر والوں کے تقاضے سے. گھر والے چاہتے تھے کہ میں بزنس کروں، کئی بزنس میں نے کیے، وہ سب فیل ہو گیا. والے میرے گھر والے چاہتے تھے کہ میں کوئی سروس کروں، کئی سروس کی بھی کوشش کی، اس میں بھی فیل ہو گیا میں. میرے گھر والے چاہتے تھے میں ایگریکلچرل فارم چلاؤں، اس کی بھی کوشش کی، اس میں بھی فیل ہو گیا میں. میری زندگی ناکامیوں کی ایک کہانی ہے، فیل 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 فیل. آج میں سوچتا ہوں کہ میں کیوں فیل ہوتا رہا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں سیدھا جو راستہ تھا سی پی ایس تک پہنچنے کا، اس سے بار بار میں ڈیویٹ ہوتا رہا. کبھی کسی بزنس کی طرف، کبھی کسی سروس کی طرف، کبھی کسی اور چیز کی طرف. اور اگر آپ نے کبھی گاؤں میں دیکھا ہوگا، بچے ایک گھروندا بناتے ہیں لکڑی کے ٹکڑوں کا، اس کو کبھی کوئی آتا ہے اس کو ٹھوکر مار دیتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے جتنے بھی گھرودے بنائے وہ سب خدا نے ٹھوکر مار کر گرا دیے. یہ لمبی کہانی ہے کہ کتنے سارے گھرودے میرے ٹھوکر مار کے گرائے جاتے رہے، تاکہ میرا سفر آگے کی طرف بڑھتا رہے. جہاں جہاں میں نے پڑاؤ ڈالنا چاہا، وہاں وہاں کوئی رکاوٹ کھڑی ہو گئی، بہت عجیب و غریب طریقے سے رکاوٹ. ایک مرتبہ ایک سروس تھی گورکھپور میں وہاں گیا. اس سروس کا ملنا میرے لیے یقینی تھا. یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے کی بات ہے، جب لڑائی ہو رہی تھی. گورنمنٹ سپروائزر ریکروٹ کر رہی تھی. بہت آسانی سے وہ لے لیتے تھے اس زمانے میں. ٹیمپرری سروس تھی لیکن بہت آسانی سے اس میں لے لیا جاتا تھا سپروائزر. تو بہت بڑے افسر تھے ایک گورکھپور میں، ان کا نام تھا مسٹر آفاق. تو میں وہاں گیا ان کی سفارش لے کر. کئی دن جاتا رہا تو میرا سلیکشن نہیں ہوا. آخر میں آفاق صاحب نے ایک بہت پرزور خط لکھا، جو وہاں کے بہت بڑے افسر تھے گورکھپور میں. اس کا ایک سینٹنس مجھے اب تک یاد ہے. انہوں نے لکھا تھا کہ آئی ہوپ
You will take him on today. I hope you will take him on today. میں بہت خوش گیا اس خط کو لے کر اس آدمی کے پاس، جو آفاق صاحب کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹی سروس کا آدمی تھا وہ، لیکن اس کے باوجود اس نے مجھے نہیں لیا اور مجھے لوٹنا پڑا۔ اسی دلی میں آزادی سے پہلے میرے بھائی جو اقبال احمد سہیل جن کا نام تھا، وہ ڈاکٹر ذاکر حسین کے بہت قریبی دوست تھے۔ جس زمانے میں ذاکر صاحب جامعہ کے وائس چانسلر تھے، اس وقت جامعہ ریکگنائز نہیں ہوئی تھی، بہت آسانی سے داخلہ ہو جاتا تھا۔ تو میرے بھائی نے ایک بہت ہی لمبا خط لکھا کہ میرے بارے میں کن کا وہاں پر آپ ایڈمیشن لے لیں۔ وہ خط لے کر آیا میں۔ آپ اگر ان لوگوں سے پوچھیں جو کبھی ملے ہیں ڈاکٹر ذاکر حسین سے، ہر ایک انویریبلی یہ کہتا ہے کہ ذاکر صاحب کبھی کسی کو انکار نہیں کرتے تھے، انسانیت کا پیکر تھے، انسان کی خدمت کرنا ہی ان کا سب سے بڑا مذہب تھا۔ اپنی زندگی میں شاید پہلی بار انہوں نے میرے خط کو ٹرن ڈاؤن کر دیا۔ اس زمانے میں ایڈمیشن جامعہ میں بہت ہی آسان تھا، کیونکہ وہ کوئی گورنمنٹ سے ریکگنائز ادارہ نہیں تھا، وہ تو ایک ایسے ہی تھا۔ اور میرے ہی ایریا کے دو آدمی، عبدالرحمٰن اصلاحی اور عبداللطیف اعظمی، اسی ہی کام کے لیے گئے تھے۔ میری بھی کوالیفیکیشن ٹھیک وہی تھی جو ان لوگوں کی تھی۔ ان کو لے لیا انہوں نے اور مجھے نہیں لیا۔ بہت دن تک میں سوچتا رہا۔ اب میں سمجھ آتا اگر انہوں نے لے لیا ہوتا، اگر میں بی اے ایم اے کر لیتا تو یقین میں کسی کالج میں یونیورسٹی میں لگ جاتا، اور پھر میری زندگی کا رخ بالکل دوسرا ہوتا، بالکل دوسرا ہوتا۔ اس طرح کی لمبی کہانی ہے۔ ہوتے 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 آخر میں 1974 میں نے طے کیا کہ میں ایک میگزین نکالوں، منتھلی میگزین۔ تو مجھے یاد ہے کہ جس سے بھی میں نے پوچھا، ہر ایک نے کہا کہ نہیں 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 نہیں۔ ایک مسٹر تنویر تھے اسی دلی میں، ان سے میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ آپ کا میگزین کبھی نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو لکھیں گے اس میں جانتا ہوں کہ آپ کیا لکھیں گے، آپ سجسٹیو انداز میں لکھیں گے۔ آج کا انسان انفارمیٹیو چیزیں پڑھنا چاہتا ہے، سجسٹیو چیز پڑھنے کا اس کو ٹائم نہیں ہے۔ تو آپ مت پرچہ نکالیے۔ اسی نظام الدین میں ایک صاحب رہتے تھے، نئی دنیا کا جو پرچہ نکلتا ہے، شاہد صدیقی صاحب کے والد، اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، نظام الدین ایسٹ میں رہتے تھے وہ۔ ان کے پاس میں گیا کہ میں ایک میگزین نکالنا چاہتا ہوں، کیا رائے آپ کی؟ وہ بیمار تھے اس وقت، اٹھ کر بیٹھ گئے، نہیں 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 نہیں، کبھی مت نکالیے، کبھی نہیں پرچہ چلے گا آپ کا۔ میرے بہت قریبی دوست وہ تھے، جاننے والے، مولانا تقی عثمانی، مولانا تقی امینی جو علی گڑھ میں ناظم دینیات تھے، انہوں سے بات ہوئی تو کہا نہیں نہیں کبھی بھی نہیں۔ غرض ہے کہ جس سے میں نے بات کی ہر ایک نے مخالفت کی۔ آخر میں نے سوچا کہ اب ایک ہی رہ گیا راستہ میرا کہ خود خدا سے پوچھوں۔ انسان سے پوچھا، انسان نے کہا کہ نہیں، تو میں نے سوچا کہ اب خدا سے پوچھوں۔ تو میں نے استخارہ کی نماز پڑھی۔ آپ جانتے ہیں کہ بخاری میں استخارے کا بتایا گیا ہے، جو کہتے ہیں صلاۃ الاستخارہ، یعنی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اس میں میری رہنمائی فرمائے۔ تو کیا ہوا، میں نے
شام کو عشاء کے بعد 2 رکعت ساتھ استخارہ پڑھی اور سو گیا. رات کو میں نے خواب دیکھا، بہت ہی کلیئر خواب، آج بھی مجھے وہ خواب یاد ہے. میرے خواب جو سینکڑوں یا شاید ہزاروں بھی ہوں، سب ڈائریوں میں تاریخ کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں. یہ خواب بھی جو بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ڈیٹ کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تو میں نے دیکھا کہ میں ایک گائے ہے کھڑی ہوئی ہے. دیہاتی زبان میں اسے کہتے ہیں ٹھاٹھ گائے، یعنی سوکھی گائے. سوکھی گائے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا تھن خشک ہو گیا، اس کا بچہ نہیں ہے، اب اس سے دودھ ملنا بالکل امپاسبل ہے، جو کہتے ہیں سوکھی گائے. تو ایک سوکھی گائے ہے، اس سے میں دودھ نکالنے جا رہا ہوں. ایک بالٹی میں نے لیا، بالٹی لے کر کے اس کے تھن کے نیچے بالٹی رکھی اور اپنا ہاتھ اس کے تھن کے پاس لے گیا کہ بالٹی دودھ نکالوں. تو میرے آس پاس کئی لوگ کھڑے ہوئے تھے، وہ لوگ ہنس رہے تھے کہ دیکھو اس بیوقوف آدمی کو، سوکھی گائے میں یہ دودھ نکالنے جا رہے ہیں. وہ لوگ میرا مذاق اڑا رہے تھے، جو انگریزی میں کہتے ہیں ریڈیکیول کرنا. ریڈیکیول کر رہے تھے کہ دیکھو ان کو، سوکھی گائے ہے اس میں یہ دودھ نکالنے جا رہے ہیں. لیکن میں ان لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا ہوں. خواب میں ایسا ہوا اور بس میں اپنے ہاتھ سے اس کا تھن سے دودھ نکالنے لگتا ہوں. اس کے بعد ایک میریکل ہوتا ہے. میریکل یعنی دودھ نکلنے لگتا ہے. اتنا دودھ نکلتا ہے کہ بالٹی بھر جاتی ہے اور بھر کر کے دودھ زمین پر بہنے لگتا ہے. جب ایسا ہوا تو میں نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ میں اپنا میگزین نکالوں. چانچہ میگزین نکالا 1975 میں، اور ماشاء اللہ آج تک انتہائی ریگولر طریقے پہ نکل رہا ہے وہ. ابھی بھی یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ جو لوگ نہ جانتے ہوں کہ آپ پرچہ نکل رہا ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ لوگ کتنا کم جانتے ہیں باتوں کو. 1975 سے بالکل ریگولر طریقے پر پرچہ نکل رہا ہے. لکھنے کا کام تو میں کرتا ہوں، لیکن جو چھاپنا وغیرہ جو سارا کام ہے وہ ہمارے بیٹے مسٹر ثانی حسنین کا کارنامہ ہے، کیونکہ میں دفتری کام نہیں کر سکتا. لیکن ڈاکٹر ثانی حسنین نے اس سارے کام کو ماشاء اللہ بہت اچھی طریقے سے انجام دیا اور آج تک وہ انجام دے رہے ہیں اس کو. یہ پرچہ جس کو لوگ کہتے تھے کہ چل نہیں سکتا، اتنا بڑھا کہ ہمارے جو مخالف ہیں وہ بھی چھپ چھپ کے پڑھتے ہیں اس کو. ایک مشہور جماعت ہے، بڑی جماعت، اس کے لوگ ہمارے مخالف ہیں، وہ خود کئی پرچے نکالتے ہیں. تو ان کے پرچوں کے جو ایڈیٹر صاحبان ہیں، ان کی ایک میٹنگ ہوئی دلی میں. تو وہاں پر ان کے جو سیکرٹری جنرل تھے جماعت کے موجود تھے. ایک ایڈیٹر صاحب نے کہا کہ دیکھیے ہم جو پرچے نکالتے ہیں تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ رسالہ، ہمارے میگزین کا نام ہے رسالہ، کہ ڈاک میں رسالہ آتا ہے تو سب سے پہلے وہ رسالہ پڑھتے ہیں اور ہمارا میگزین بات کو پڑھتے ہیں. تو سیکرٹری صاحب نے ہنس کر کہا کہ بھائی ریڈیبل میٹر تو رسالے میں ہوتا ہے. میں پاکستان گیا تو وہاں پر کچھ مذہبی پرچوں کے ایڈیٹر صاحبان تھے موجود. میں نے ان سے پوچھا کہ پاکستان میں کون سا اسلامی پرچہ ہے جو ہر سرکل میں پڑھا جاتا ہے. یہ لاہور میں تھا اس وقت میں. تو ایک صاحب نے کہا کہ پاکستان میں تو کوئی ایسا پرچہ نہیں ہے جو ہر سرکل میں پڑھا جاتا ہے، اگر ہوگا تو وہ رسالہ ہی ہوگا. اور یہ انوکھی بات ہے کہ ہمارا میگزین رسالہ جو دلی سے نکلتا ہے
وہ باقاعدہ طور پر پاکستان سے ری پرنٹ ہوتا ہے، جبکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ میں پاکستان کا مخالف ہوں، پارٹیشن کا مخالف ہوں، پاکستان کا نہیں، پارٹیشن کا. میں پارٹیشن کا مخالف ہوں. میں مسٹر محمد علی جناح کے خلاف میں نے لکھا ہے، لکھتا رہتا ہوں، علامہ اقبال کے خلاف لکھتا رہتا ہوں. یہی لوگ اس کے فاؤنڈر ہیں. میں وہاں جب گیا تھا تو ایک اخبار میں نے دیکھا کہ 3 تصویریں لگی ہوئی ہیں اخبار میں، ایک پیج پر، اقبال کی، جناح صاحب کی اور لیاقت علی خان کی. اس میں نیچے لکھا ہوا ہے ہی تھاٹ، ہی فاٹ، ہی سیکریفائزڈ. یہ 3 گیا معمار ہیں پاکستان کے، اور تینوں کے بارے میں کرٹیسائز کرتا رہتا ہوں. تب بھی ہمارا میگزین رسالہ پاکستان میں چھپتا ہے، ساری کتابیں وہاں پر چھپی ہوئی ہیں، ساری کتابیں وہاں پہ اویلیبل ہیں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مقبولیت دی اس کو. پھر رسالہ ایک مشن نہیں تھا، رسالہ ایک پرچہ نہیں تھا، ایک مشن تھا. ہم نے اس کو بطور مشن کا نکالا. تو یہ رسالہ جو ہے پہلے اردو میں نکلا، پھر انگلش میں، ہندی میں بھی کچھ دن نکلا. اس کے ذریعے سے ہر جگہ ایک سرکل بننے لگا ہمارا رسالہ ریڈرس کا، اور کتابیں وہاں پہنچنے لگی. تو میگزین کے ذریعے اور رائٹنگ کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، اور میں برابر جاتا رہتا ہوں ادھر ادھر، تو دھیرے دھیرے ہر جگہ تقریباً ہمارے سرکل بن گئے، جس کو ہم کہتے ہیں حلقہ یا رسالہ. یہ بڑھتے بڑھتے آپ دیکھیے کہ کئی جگہ ایسا ہے کہ باقاعدہ مرکز قائم ہے، جیسے حیدرآباد میں، بمبئی میں، بنگلور میں، اور کئی جگہ باہر بھی، مثلاً امریکہ وغیرہ میں بھی. اور دلی میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر باقاعدہ یہ کام ہو رہا ہے ماشاء اللہ. تو میں پوری طرح مطمئن ہوں کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کی مدد سے چل رہا ہے، آگے بھی چلتا رہے گا. یہاں میں ایک معاملے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ میں گیا عرب، وہاں سعودی عرب میں ریاض میں ایک مجلس تھی، تو کئی شیوخ اس میں موجود تھے. تو ایک شیخ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، جو مشن یہ چلا رہے ہیں آپ کے بعد کون اس کو چلائے گا؟ ہو آفٹر یو؟ تو میں ابھی چپ تھا، میں بولا نہیں تھا کہ ایک اور شیخ نے کہا کہ وحید الدین لا یکون الا وحیدا، وحید الدین ایک ہی ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا تھا کہ تھنکر ہمیشہ ایک ہوتا ہے. کسی بھی مشن کو کا جو بانی ہوتا ہے، جو تھنکر ہوتا ہے، وہ 2 نہیں ہوا کرتا. ایک ہی مائنڈ ہے جس میں وہ آئیڈیالوجی آتی ہے، وہ تھاٹ آتے ہیں، اور وہ کام کو شروع کرتا ہے. تو ہسٹری بتاتی ہے کہ کسی کام کی کنٹینیوٹی اس پر نہیں ہے منحصر، ایک کے بعد دوسرا پیدا ہو جائے. اب جانتے ہیں گاندھی کے بعد کوئی دوسرا گاندھی نہیں پیدا ہوا، اقبال کے بعد کوئی دوسرا اقبال نہیں پیدا ہوا. ایسی دنیا کا یہ لا آف نیچر ہے. یہ لا آف نیچر ہے کہ ایک تھنکر کے بعد دوسرا تھنکر نہیں پیدا ہوتا. البتہ اس تھنکر کے ذریعے سے ایک ٹرین ٹیم بنتی ہے. یعنی کسی تھنکر کے کام کو، کسی ریفارمر کے کام کو آگے جو چیز چلاتی ہے، وہ ایک ٹرین گروپ ہوتا ہے، نہ کہ ایک اور تھنکر کا پیدا ہو جانا. جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی ان کے بعد کیا، وہ غلط سوال کرتے ہیں، کیونکہ یہ لا آف نیچر ہی نہیں ہے. یہ لا آف نیچر نہیں ہے کہ ایک تھنکر کے بعد دوسرا، دوسرے بعد تیسرا پیدا ہوتا رہے. بہت ہی مشکل کام ہے ایک آرگنائز وے میں سوچنا، ایک آئیڈیالوجی ڈیولپ کرنا، کسی سچائی کو ری ڈسکور کرنا. بہت ہی مشکل کام ہے. وہ ایک بار وجود میں آتا ہے. اس کے بعد جو چیز چاہیے وہ ہے گروپ، ٹرین گروپ. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، مسیح کے بعد ان کے کام کو جس نے آگے بڑھایا وہ تھے حواریین،
یعنی ٹرین گروپ. اس طریقے سے محمد رسول اللہ کے بعد جس طرح کام آگے بڑھا وہ بھی صحابہ تھے یعنی ٹرین گروپ. تو ہمیشہ ایک ٹرین گروپ ریپلیس کرتا ہے, نہ کہ کوئی ایک اور آدمی پیدا ہو جائے. اقبال ایک تھنکر تھے, لوگ بہت ان کے عقیدت مند ہیں. آخر زمانے میں انہوں نے ایک پرشین میں 2 شعر کہے تھے اپنے بارے میں کہ سرود رفت باز آیت کے نایت, نسیم از حجاز آیت کے نایت, سرآمد روزگارے ای فقیرے, دیگر دانائے راز آیت کے نایت. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو نغمے گائے, جو باتیں میں نے کہیں, پتہ نہیں دوبارہ کوئی اس کو دہرانے والا ہو یا نہ دہرانے والا ہو. میرا تو خاتمہ قریب آ چکا ہے, اب دوسرا کوئی اقبال پیدا ہو یا نہ پیدا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعر غلط تھا. اقبال اس بات کو نہیں سمجھ سکے کہ دوبارہ کوئی اقبال نہیں پیدا ہوگا. یہ لا آف نیچر کے خلاف ہے. جس کو بھی دیکھ لیے ہسٹری میں اس کا قصہ یہی ہے کہ وہی چیز دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوئی. تو اقبال کے بعد دوسرا اقبال پیدا ہونے والا نہیں تھا. اقبال کو جو کام کرنا تھا وہ یہ تھا ایک ٹیم تیار کریں, ایک ٹرین گروپ تیار کریں جو ان کے بعد اس کام کو آگے بڑھائے. مجھے اللہ تعالیٰ یہ اللہ کے فضل ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی, اور میں نے کبھی یہ خواب نہیں دیکھا کہ میرے بعد ایک اور پیدا ہو جائے. یہ خواب میں نے نہیں دیکھا. البتہ ہمیشہ میں یہ چاہتا رہا کہ ایک ٹیم بن جائے, وہ ٹیم جو میرے بعد اس کام کو آگے بڑھائے. ایک ٹرین گروپ بن جائے جو اس کام کو آگے بڑھائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سی پی ایس کی شکل میں جو ٹیم بنی ہے وہ اسی قسم کا ایک ٹرین گروپ ہے. ایک ٹرین گروپ, مجھے اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ یہ ٹرین گروپ جو ہے اس کام کو آگے بڑھاتا رہے گا. دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کیوں مجھے یقین ہے. یہ کوئی مسٹیریس بات نہیں ہے, مسٹیریس بات نہیں ہے. یہ ایسی بات ہے جو بالکل ویل نون ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو. دیکھیے اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو بڑی گاڑی دے دیتا ہے تو پہلے کی چھوٹی گاڑی کو چھوڑ دیتا ہے, پہلے کے بائسکل کو چھوڑ دیتا ہے, پہلے کے اسکوٹر کو وہ چھوڑ دیتا ہے. تو اس مشن نے جو آئیڈیالوجی اس ٹیم کو دی ہے وہ آئیڈیالوجی اتنی بڑی ہے کہ ہر دوسری بات اس کے مقام چھوٹی ہو جاتی ہے. چاہے مٹیریل چارم ہو, چاہے زندگی کی کمفرٹ اور لگژریز ہوں, یا اور طرح طرح کے جو تھاٹ پھیلے ہوئے ادھر ادھر, کوئی بھی چیز مجھے یقین ہے اس آئیڈیالوجی کے مقابلے میں چھوٹی ہے. یہ ٹیم جس نے اس آئیڈیالوجی کو سمجھ لیا ہے اس کے بس میں نہیں رہا ہے یہ بات کہ جو لیول اس کا پہنچ چکا ہے انٹلیکچوئل لیول, اس سے اتر کر کے وہ چھوٹی بات پر آ جائے. ایسا وہ نہیں کر سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل خاص ہے کہ اس ٹیم کو اس اونچے درجے کی ریئلائزیشن ہو چکا ہے, اس اونچے درجے کا اس کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو چکا ہے یہاں سے واپسی پاسبل نہیں ہوا کرتی. دیکھیے انسان جیتا ہے سیٹسفیکشن پر. جس چیز پر اسے سیٹسفیکشن ہو وہی کام کرے گا. وہ سیٹسفیکشن نہ ہو تو کبھی بھی نہیں کر سکتا ہے وہ. تو سیٹسفیکشن کا جو لیول اس مشن کی آئیڈیالوجی میں اس ٹیم کے ممبروں کو ملا ہے
بقیہ سارے چیزوں کا سیٹسفیکشن کا لیول اس سے نیچے ہے، اس سے نیچے ہے۔ میں خود اپنے بارے میں عرض کروں کہ میں نوجوانی کی عمر میں ایسا تھا کہ میرے ساتھی مجھ کو لے آتے تھے سنیما دیکھنے کے لیے۔ اس زمانے ٹی وی تو تھا نہیں، ان کے ساتھ چلا جاتا تھا سنیما دیکھنے کے لیے۔ جونپور میں، اعظم گڑھ میں، کانپور میں، کئی جگہ ایسا ہوا۔ آج اگر مجھے کوئی کہے کہ سنیما دیکھنے چلو، میں تم کو 1 کروڑ روپیہ دوں گا، تب بھی میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ اب میرا انٹلیکچوئل لیول ایک ایسے سطح پر آ چکا ہے کہ اب ٹی وی اور سنیما یہ سب مجھے بہت ہی تچھ معلوم ہوتے ہیں، تچھ، چھوٹے درجے کی چیز۔ میں ان سے انجوائے نہیں کر سکتا۔ پہلے شاید میں کچھ انجوائے کرتا رہا ہوں جب میری ڈسکوری نہیں ہوئی تھی۔ اب جب ڈسکوری ہو چکی ہے، سچائی کا اونچا گیان مجھ کو ہو چکا ہے، تو اب میں ان چیزوں میں جو ٹی وی میں دیکھتے ہیں آپ، جو سنیما میں آپ دیکھتے ہیں، اس میں انجوائے نہیں کر سکتا۔ آپ یقین کیجئے کہ جب میں کسی کو دیکھتا ہوں کہ وہ ٹی وی میں انجوائے کر رہا ہے، وہ میوزک میں انجوائے کر رہا ہے، یقین کیجئے مجھے اس کے اوپر ترس آتا ہے کہ ابھی تک یہ اینیمل لیول پر جی رہا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ انجوائمنٹ کا ایک اور لیول ہے، جس کے بعد یہ سب چیزیں بالکل حقیر ہو جاتی ہیں، کوئی ویلیو ان کی نہیں رہتی۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ ہماری اس ٹیم میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ان کو دلچسپی تھی مثلا میوزک سے اور ٹی وی سے، لیکن آج انہیں ان چیزوں سے وہ انجوائے نہیں کر پاتے کیوں؟ ان کا انٹلیکچوئل لیول اونچا ہو گیا۔ یہ مشن جو ہے خدا کے فضل سے انٹلیکچوئل لیول اتنا اونچا کر دیتا ہے، اتنا اونچا کر دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ میں اس بات کی گارنٹی ہے کہ آدمی کہیں ڈیویٹ نہ کرے، کہیں پیچھے نہ ہٹے۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں یہ ٹیم انشاءاللہ باقی رہے گی، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے فضل سے شاید میں نے پہلی بار ایک اور بہت ساری چیزیں دریافت کیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب فضل ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میں نے پہلی بار دریافت کی۔ انہیں میں سے ایک حدیث ہے۔ اس کا مطلب ایک حدیث میں ہے کہ مثل امتی کمثل المطر لا یدری اولہ خیر ام آخرہ۔ میری امت کی مثال بارش جیسی ہے، نہیں معلوم کہ اس کا شروع کا حصہ زیادہ اچھا ہے یا بعد کا حصہ زیادہ اچھا ہے۔ اس حدیث کا مطلب اگر آپ شرحوں میں پڑھیں، کمنٹریز میں پڑھیں، تو کچھ کلیئر نہیں ہوتا۔ مجھے اللہ کے فضل سے یہ ڈسکوری ہوئی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے ریئلائزیشن جو ٹریڈیشنل فریم ورک میں ہوتا ہے، ایک ہے وہ ریئلائزیشن جو سائنٹیفک فریم ورک میں ہوتا ہے۔ دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے، جو عربی میں کہتے ہیں شتان ما بینہما۔ تو اس سے پہلے انسان کو جو معرفت یا جو ریئلائزیشن ہوتا تھا وہ ٹریڈیشنل فریم ورک میں ہوتا تھا۔ آج کا انسان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ سائنٹیفک فریم ورک میں سچائی کو ریئلائز کر سکے۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ ٹیلیسکوپ بننے سے پہلے انسان جب آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو چھوٹے چھوٹے ستارے اس کو دکھائی پڑتے تھے،
وہ سمجھتا تھا کانشیسلی یا انکانشیسلی کہ جتنے بڑے وہ دکھائی دے رہے ہیں اتنے بڑے وہ ہیں بھی. اور نیکڈ آئی سے ہارڈلی 10,000 ستارے دکھائی پڑتے تھے. اگر آپ گننا چاہیں تو مشکل سے 10,000 گنے گے آپ پہلے. آج آپ جانتے ہیں کہ ٹیلیسکوپ جو بنے ہیں، ماڈرن ٹیلیسکوپ، اس کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوا یہ ستارے بہت ہی بڑے ہیں، بہت ہی بڑے ہیں، بہت ہی بڑے ہیں، بہت دور ہیں ہم سے، اور ان کی گنتی نہیں کر سکتی، کاؤنٹ لیس ہیں وہ. اب سوچئے کہ وہ انسان جو 10,000 چھوٹے ستاروں کو دیکھ کر خدا کی قدرت کا احساس کرتا تھا، اس کے مقابلے میں وہ انسان جو ماڈرن ٹیلیسکوپ کو دیکھ کر اس سے جو دریافت ہوئی ہے دنیا، اس کو دیکھ کر جب خدا کو سوچتا ہے تو اس کا ریئلائزیشن کتنا زیادہ بڑھ جائے گا، کتنا زیادہ بڑھ جائے گا. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اس طرح کے بلین بلین مثالیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ ٹریڈیشنل فریم ورک میں جو ریئلائزیشن تھا اس کے مقابلے میں سائنٹیفک فریم ورک میں جو ریئلائزیشن پاسبل ہوا ہے وہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. یہ بھی ہماری ٹیم کے فیور میں ہے، یہ بھی ہماری ٹیم کے فیور میں ہے. کیوں؟ پہلے زمانے میں جو ٹیم بنتی تھی خدا کی معرفت پر، اس وقت ٹریڈیشنل معرفت پر بنتی تھی، وہ ٹریڈیشنل ریئلائزیشن پر بنتی تھی. وہ جو لوگ اکٹھا ہوتے تھے تو خدا کو ٹریڈیشنل لیول پر ریئلائز کرتے تھے. آج جو ٹیم بنی ہے اللہ کے فضل سے، وہ اس پوزیشن میں ہے کہ سائنٹیفک لیول پر خدا کو ریئلائز کر سکے، یعنی بلین ملین ٹائم زیادہ، بلین ٹریلین ٹائم زیادہ بڑا ریئلائزیشن. آپ غور کیجئے کہ اتنے بڑے ریئلائزیشن کے بعد کیا یہ پاسبل ہے کہ آپ اس مشن کو چھوڑیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل پاسبل نہیں ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ کبھی بھی انسان شیطان کے اٹیک سے بچا ہوا نہیں ہے. شیطان کا طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے تزیین. تزیین کا مطلب ہے کسی غلط عمل کو بیوٹیفائی کرنا. تو حضرت مسیح نے کہا تھا اپنے ڈسائپل سے، ایک ہی نصیحت کی تھی انہوں نے، وہی سیم نصیحت رسول نے کی. بہت عجیب بات ہے کہ ایک ہی نصیحت کی تھی حضرت مسیح نے اپنے ڈسائپل سے جب انہوں نے کہا تھا کہ اس مشن کو آگے بڑھاؤ. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو آپس میں تم لوگ اختلاف نہ کرنا، ڈفرینس کو لے کر کے لڑنا جھگڑنا نہیں، ڈفرینس کو لے کر الگ لگنا مت ہو جانا. ٹھیک یہی نصیحت رسول اللہ نے کی کہ اختلاف مت کرنا آپس میں، ڈفرینسز کو لے کر الگ الگ مت ہو جانا. ایک ہی نصیحت. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے کتنے ہی زیادہ لوگ معرفت کو پائے ہوئے ہوں، کتنی زیادہ ان کو ڈسکوری ہوئی ہو، کتنے زیادہ وہ ایجوکیٹڈ ہوں، لیکن ڈفرینس از اے پارٹ آف نیچر. یاد رکھیے ڈفرینس جو ہے وہ پارٹ آف نیچر ہے. کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ ڈفرینسز نہ آئیں، امپاسبل ہے. یہاں تک قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ دو پرافٹ اگر ایک ہی زمانے میں ہوں تو دو پرافٹ کے بیچ میں بھی ڈفرینس آ جاتا ہے، جیسا کہ موسیٰ حضرت ہارون میں ہوا. تو ڈفرینس کا پیش آنا جو ہے اٹ از بٹ نیچرل. اس وجہ سے کسی ٹیم کا ٹوٹنا ہمیشہ صرف ایک سبب سے ہوتا ہے، وہ ڈفرینس.
جب بھی کوئی ٹیم ٹوٹی ہے تو صرف اس لیے ٹوٹی ہے کہ ڈفرینسز آ گئے لوگوں میں، اس کو لے کر لوگ الگ الگ ہو گئے. اسی لیے حضرت مسیح نے سب سے زیادہ زور دیا تھا اس پر کہ تم لوگ کبھی بھی ایسا مت کرنا کہ ڈفرینس کو لے کر کے الگ الگ ہو جاؤ. یہ رسول اللہ نے کہا کہ کبھی مت کرنا ایسا کہ ڈفرینس کو لے کر تم الگ الگ ہو جاؤ. تو کرنا کیا ہے؟ ایک ہی کام ہے، ڈفرینس کو آپ ایکسکیوز نہ بنائیں. کوئی بھی دوسرا سولوشن اس کا نہیں ہے کہ ڈفرینس کو آپ ایکسکیوز نہ بنائیں. اگر آپ یہ کنڈیشن لگائیں تو مجھے سیٹسفائی کیا جائے، میرے ڈفرینس کو سمجھایا جائے مجھے، جب میں پوری طرح سے سمجھ جاؤں گا تب میں ساتھ دوں گا، نہیں تو ساتھ نہیں دوں گا. ایسا بالکل پاسبل نہیں ہے، امپاسبل ہے یہ، کیونکہ سوچنے کے طریقے الگ ہیں ہر ایک کا ایک سیل جو ہے ڈفرینٹ ہے. ہر ایک کی آنکھ ڈفرینٹ ہے، مائنڈ ڈفرینٹ ہے، ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے. تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہر ڈفرینس پر آپ کو سیٹسفائی کیا جا سکے. میں آپ کو 2 ایگزامپل دیتا ہوں. مہاتما گاندھی کے بارے میں جواہر لال نہرو نے اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھا ہے کہ کانگریس میں جب میٹنگ ہوتی تھی اور گاندھی جی کوئی بات کہتے تھے تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ گاندھی جی کے آرگومنٹ جو ہے ہمیں سیٹسفائی نہیں کرتے تھے. ان کے لاجک جو ہے ہم اس لاجک پر مطمئن نہیں ہوتے تھے. تو گاندھی جی جب دیکھتے تھے کہ لاجک سے یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں تو کہتے تھے کہ 10 مائی انر سائٹ اسپیکس، تو پھر سب لوگ سرنڈر کر دیتے تھے. تو اگر لاجک پر چلانا ہوتا تو کانگریس آزادی سے پہلے ٹوٹ جاتی. اگر شرط یہ ہوتی، اگر کنڈیشن یہ ہوتی کہ گاندھی جی سب کو سیٹسفائی کریں، جو وہ کہیں اس پر سب کو سیٹسفائی کریں لاجیکلی اور ریشنلی، تو آزادی سے پہلی کانگریس ٹوٹ جاتی اور گاندھی جی کوئی رول پلے نہیں کر پاتے. انسپائٹ آل دوز ڈفرینسز آپ کو یونائٹ ہونا پڑتا ہے. ان ڈفرینسز کو بٹا کر یونٹی دنیا میں کبھی آتی نہیں ہے. ڈفرینسز کو اوائڈ کر کے آتی ہے یونٹی، نہ کہ ڈفرینسز کو بٹا کر. یہ معاملہ خود رسول اللہ کا تھا. آپ پڑھ لیجیے صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی، سارے ہی کمپینین آپ کے اس کے خلاف تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ان کے مخالفین تھے ان سے ایک اگریمنٹ کیا تھا، پیس ایگریمنٹ. اس پیس ایگریمنٹ پر جو اس کی شرطیں تھیں تو سب کی سب یونیلیٹرل تھی. یعنی آپ نے دوسروں کی شرط مان لی جبکہ آپ کی شرط انہوں نے نہیں مانی، پھر بھی آپ نے سائن کر دیا اس کے اوپر. تو آپ کے جو کمپینین تھے وہ سب کے سب خلاف ہو گئے اس کے. یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق جو اتنے بڑے ساتھی تھے آپ کے، انہوں نے کہا لما نعطی الدنیۃ من دیننا، ایسے ذلیل ایگریمنٹ کو ہم کیوں مانیں. لیکن رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، اسی کو ماننا ہے. مجھے خدا کی طرف سے یہی میسج ملا ہے کہ میں اس طرح سے ایگریمنٹ کروں. سب لوگوں نے سرنڈر کر دیا. تو یاد رکھیے، کوئی بھی بڑا کام وہ لوگ کرتے ہیں جن میں یونٹی ہو، اور یونٹی آتی ہے کب؟ جب ڈفرینسز کو لوگ ایکسکیوز نہ بنائیں، ڈفرینسز کے باوجود ملے رہیں. یہ ہے راز. میں سمجھتا ہوں کہ ساری باتیں آپ کے حق میں آ چکی ہیں. یہی ایک پوائنٹ ہے جس پہ آپ کو اپنے آپ کو کانشیسلی اپنے ذہن میں بٹھانا ہے
کہ ہمیں کسی بھی حال میں اپنی یونٹی کو توڑنا نہیں ہے۔ رسول اللہ نے جو بیعت لی تھی صحابہ کرام سے، اس کو میں عرض کروں کہ اس پر بیعت ہوتی تھی۔ بیعت مطلب پلیج، اس میں یہ الفاظ ہوتے تھے، یہ ورڈنگ ہوتی تھی کہ مکرہ والمنشد، یعنی ہم مانیں گے آپ کی بات کو، چاہے ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، لائکس اور ڈس لائک دونوں میں ہم مانیں گے آپ کی بات۔ یہ نہیں تھا اس میں کہ تمہاری ریزن کو جب میں سیٹسفائی کر دوں تب ماننا، نہیں تو مت ماننا، یہ نہیں تھا اس میں تھا کہ مکرہ والمنشد، کہ چاہے مجھے برا لگے، چاہے مجھے اچھا لگے، چاہے وہ میری پسند کے مطابق ہو، چاہے میری پسند کے خلاف ہو، ہر حال میں آپ کی بات مانوں گا۔ یہ تھا بیعت جب ہوتی تھی، اس پر انہوں سے پلے لیا جاتا تھا۔ اسی طرح آپ نے پلے لیا، اس میں ایک تھا کہ اثرت علینا، کئی اس میں وہ تھا، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ تمہارے اوپر لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، یعنی جیسے خلافت میں ہوا کہ انصار چاہتے تھے کہ ہمارا سردار جو ہے وہ خلیفہ ہو، لیکن خلیفہ بنا دیا گیا مہاجر کو۔ یہ تھا ترجیح کا معاملہ، یعنی انصار کو چھوڑ کر کے مہاجر کے آدمی کو خلیفہ بنایا گیا۔ تو اس میں آپ نے یہ پہلے ہی ان ایڈوانس یہ لوگوں سے پہلے لیا تھا کہ تمہارے اوپر دوسروں کو بنایا جائے گا، تب بھی تم یونٹی کو نہیں توڑو گے، تب بھی تم جڑے رہو گے، تب بھی تمہارا ٹیم جو ہے بدھی رہے گی اور ٹیم ٹوٹنے نہیں پائے گی۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یاد رکھیے، ہسٹری بھی بتاتی ہے اور قرآن حدیث کا مطالعہ بھی بتاتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک مثل ہے کہ اکیلا چنا کیا بھاڑ پھوڑے گا۔ میرے بارے میں یہ کہتے تھے وہاں کچھ لوگ کہ میں اکیلا ہوں، اکیلا کام چلا رہا ہوں، تو اکیلے چنا کیا بھاڑ پھوڑے گا۔ تو یہ واقعہ ہے کہ ایک انسان کوئی بڑا کام کبھی نہیں کر سکتا، ٹیم چاہیے۔ جس کو میں نے ایک بار تو کہا تھا، ایک ہوتا ہے پرفارمر، ایک ہے بوسٹر۔ جیسے والی بال میں جو بالر ہوتا ہے وہ بال کو مارتا ہے، لیکن اس بال کو مارنے کے لیے اس کو ایک بوسٹر چاہیے جو گیند اس کو بڑھاتا ہے اس کے آگے، اس کی طرف۔ مشن میں بھی یہی معاملہ ہے کہ ایک ہوتا ہے پرفارمر، ایک ہوتا ہے بوسٹر۔ یہ سب ٹیم کا معاملہ ہے۔ جب تک ٹیم نہ ہو تو کہاں سے بوسٹر ملیں گے؟ ٹیم بوسٹر بنتی ہے تب ایک لیڈر جو ہے وہ پرفارم کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو اگر آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ جس کو پرفارمر کا رول ہے وہ پرفارمر کا رول کرے، جس کو بوسٹر کا رول ہے وہ بوسٹر کا رول کرے۔ یہ کبھی بھی کوشش نہ کرے آدمی کہ بوسٹر جو ہے پرفارمر بننا چاہے۔ ایسا اگر ذہن بنا تو یہ ٹیم ٹوٹ جائے گی۔ اور یاد رکھیے، اس ٹیم کا ٹوٹنا کوئی سادہ بات نہیں ہے، ہیل اور پیراڈائز کا معاملہ ہے۔ اچھے سے سمجھ لیجیے اس چیز کو، یہ معاملہ جنت اور جہنم کا ہے، ہیل اور پیراڈائز کا ہے۔ یہ سادہ بات نہیں ہے۔ جس آدمی نے یہ سیکریفائس دی کہ ڈفرینسز کے باوجود، کمپلینٹ کے باوجود اور گریونسز کے باوجود وہ ٹیم سے جڑا رہا، اس نے یونٹی کو نہیں توڑا، اس کے لیے بلا شبہ پیراڈائز ہے۔ اور جس نے ایسا کیا کہ ایکسکیوز لے کر کے وہ ٹیم کو چھوڑ دیا، اس نے کوئی بھی ایکسکیوز یاد رکھیے نہیں لے سکتے آپ۔ اف یو ہیو گڈ ایکسکیوز ڈونٹ یوز اٹ۔
ٹیم سے جڑے رہنے کے معاملے میں یہی فارمولہ ہے. اف یو ہیو گڈ ایکسکیوز ڈونٹ یوز اٹ. کسی بھی ایکسکیوز پر آپ کو ٹیم کو چھوڑنا نہیں ہے, ٹیم سے الگ ہونا نہیں ہے. یہاں میں ایک بہت امپورٹنٹ بات کہوں گا. وہ کیا؟ دیکھیے, جب ڈفرینس آئے, جب دل میں شکایت پیدا ہو, جب دل میں رنج ہو جائے, اس کے باوجود آپ ٹیم سے جڑے رہیں, آپ کا ریوارڈ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. یعنی اگر حالات بالکل معمول پر ہوں, سب نارمل ہو, کسی کا ایگو ہٹ نہ ہو رہا ہو, کسی کو کوئی چوٹ نہ پہنچ رہی ہو, کسی کے دل میں کوئی رنج نہ آ رہا ہو, سب ٹھیک ٹھاک ہے, تب جو ریوارڈ ہے وہ بہت تھوڑا ریوارڈ ہے, بہت چھوٹا ریوارڈ ہے. لیکن جب ایسا ہو کہ آپ کے دل کو چوٹ لگی, آپ کو رنج پہنچا, آپ کا ایگو جو ہے وہ ہٹ ہوا, آپ کی انا کو اور آپ کی انا ٹوٹ پھوٹ گئی, آپ کی بڑائی میں فرق آ گیا, تو اس وقت اگر آپ ان سب چیزوں کا پرواہ نہ کر کے جڑے رہیں, یہ بہت ہی بڑا ورچو ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب بھی وہ وقت آئے کہ آپ کا اندر سے آپ کو کوئی شکایت پیدا ہو جائے, اندر سے آپ کو کوئی ڈفرینس آ جائے, یہ سمجھ لیے کہ زیادہ بڑا ریوارڈ پانے کا وقت آ گیا, زیادہ بڑا ریوارڈ پانے کا وقت آ گیا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. جو سیکولر مشن ہوتے ہیں, سیکولر مشن میں یہ چیز نہیں ہوتی. سیکولر مشن دیکھیے, اسی دنیا میں شروع ہوا, اسی دنیا میں ختم ہو گیا. لیکن جو خدائی مشن ہے, جو ڈیوائن مشن ہے, وہ آپ جانتے ہیں کہ پری ڈیتھ پیریڈ میں بھی ہے اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں بھی ہے. تو جب آپ کو ایسی کوئی بات آپ کے دل میں آتی ہے جس سے دوسروں سے آپ کو ملال پیدا ہو جائے, دوسروں سے کٹنے کا رجحان آپ کے اندر آ جائے, ٹیم کو چھوڑنے کا رجحان آپ کے اندر آ جائے, تو سمجھ لیے کہ زیادہ بڑا ریوارڈ پانے کا وقت آ گیا, زیادہ بڑی جنت لینے کا وقت آ گیا, خدا کی زیادہ بڑی خوشنودی لینے کا وقت آ گیا. یہ تو بہت بڑی بات ہے. جب تک آپ کے دل میں یہ چیز بیٹھی ہوئی نہ ہو, تب تک آپ اس میں جم کر نہیں کام کر سکتے. صحابہ جو تھے, رسول اللہ کے جو کمپینین تھے, ان میں یہ صفت تھی. انہوں نے کسی ایکسکیوز کو ایکسکیوز نہیں بنایا. کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ اس ایکسکیوز نہ بنا کر کے میں زیادہ بڑا ثواب لوں گا خدا کے یہاں, زیادہ بڑا ریوارڈ ملے گا خدا کے یہاں. جیسے میں نے اس سے پہلے آپ کو قصہ بتایا تھا کئی صحابہ کا, کہ انہیں سخت قسم کے جھٹکے لگے. مثلا مدینہ میں ایک ٹاپ کے سردار تھے, سعد بن عبادہ. سارے مدینہ کے لوگ سمجھتے تھے کہ انہیں کو خلیفہ بنایا جائے گا رسول اللہ کے ڈیتھ کے بعد. لیکن خلیفہ بنا دیا گیا کس کو؟ ابو بکر کو, جو مکہ سے آئے تھے. ظاہر ہے کہ اس کا بڑا جھٹکا لگا. ان کا جو ٹرائب تھا وہ بہت غصہ ہوا. لیکن سعد بن عبادہ نے کیا کیا, چپکے سے ایک دن رات کو مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے. انہوں نے سوچا کہ میں خود تو چپ رہ سکتا ہوں, لیکن قبیلے کے لوگ تو مجھے لے کر کے طوفان مچاتے رہیں گے.
یعنی میں یہاں پہ ایک علامت بن جاؤں گا، ایک علامت اپوزیشن کی، اور مجھ کو لے کر کے لوگ طرح طرح کے پرابلم کھڑے کریں گے. تو خود اپنے کو مدینے سے لے آ کر کے شام میں جا کے رہنے لگے ایک ریفیوجی کے روپ میں، چپ چاپ، کوئی وہاں اسٹیٹمنٹ نہیں دیا، کوئی وہاں پہ اسپیچ نہیں دی، کوئی وہاں بک نہیں لکھی انہوں نے، اور وہیں پر ختم ہو گئے. یہ بھی سیکنڈری درجے کی چیز ہے، اول درجے کی چیز نہیں ہے. اول درجے کی چیز یہ ہے کہ جڑا رہے آدمی. یہ ایک قسم کا اسکیپزم ہے، اس کو لوگوں نے پسند نہیں کیا ہے ہسٹری میں. لیکن نمبر ایک درجہ یہ ہے کہ آدمی سارے گریوینسز کے باوجود ساتھ دے. تو دوسرا درجہ یہ ہے منیمم، ایک ہے میکسیمم، ایک ہے منیمم. ڈفرینس کے بعد جس وقت ڈفرینس آ جائیں تو میکسیمم تو یہ ہے کہ آپ، اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ آپ سب کچھ بھلا کر ڈفرینس کو الگ رکھ کر کے ساتھ دیں گروپ کا. اور منیمم درجہ یہ ہے کہ آپ چپ چاپ ہو جائیں، کوئی برائی نہ پھیلائیں، کسی کو بہکائیں نہیں، کسی کے دل میں کچھ نگیٹو خیالات نہ ڈالیں، چپ ہو جائے، چپ ہو جائے، چپ ہو جائے یہاں تک کہ مر جائے. تو بہرحال اس کو یاد رکھیے کہ ایک آدمی جس کو سچائی کی ڈسکوری نہ ہوئی ہو وہ تو شاید سیف سائڈ میں ہو، لیکن جس کو سچائی کی ڈسکوری ہو چکی وہ سیف سائڈ میں نہیں ہے. اگنورنس کا اس کو فائدہ نہیں ملنے والا ہے. تو آپ وہ لوگ ہیں جن کو سچائی کی ڈسکوری ہو چکی، آپ انویئر نہیں ہیں، تو آپ سیف سائڈ میں نہیں رہے. آپ یہ کہہ کر چھوڑ نہیں سکتے کہ خدایا ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا. اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جب کہ آپ کو پتہ ہو چکا ہے؟ تو میری اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیے کہ جس کو سچائی کی ڈسکوری نہ ہوئی ہو وہ تو شاید سیف سائڈ میں ہو، لیکن جس کو سچائی کی ڈسکوری ہو چکی وہ سیف سائڈ میں نہیں ہے. اس کے لیے کوئی آپشن نہیں رہا. جس کو سچائی کی ڈسکوری ہو چکی اس کے لیے کوئی آپشن نہیں رہا. اس کی ساری کشتیاں جل چکی ہیں، واپسی کشتی باقی نہیں ہے. مشہور ہے کہ طارق جب موراکو سے آگے بڑھ کر کے اسپین میں داخل ہوا تو جن کشتیوں سے وہ سمندر پار کر کے گئے تھے اسپین، تو اس نے ساری کشتیوں کو جلا دیا، حکم دے دیا کہ ان کشتیوں کو جلا دو. ایسا کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس نے کہا کہ دیکھو اب تمہارے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. ان کشتیوں سے جس پر تو واپسی کو سوچ سکتے تھو وہ جل چکی ہیں، اب تو تمہیں آگے بڑھنا ہے بس، اور کوئی راستہ تمہارے لیے نہیں ہے. آپ کا معاملہ وہی ہے کہ آپ کی کشتیاں جل چکی ہیں. آپ نے اپنے ہاتھ سے چاہے نہ جلائی ہوں لیکن وہ جل چکی ہیں کشتیاں، کیونکہ اب کوئی سیف سائڈ آپ کے لیے باقی نہیں رہا ہے. کوئی سیف سائڈ باقی نہیں رہا. دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ حدیث میں آتا ہے کہ پہلے زمانے میں یہ حال تھا جب تھا ریلیجس پرسیکیوشن کا زمانہ.
تو ایک آدمی کہتا تھا کہ خدا ایک ہے، تو اسی وقت اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، یعنی خدا ایک ہے کہنے پر قتل ہو جاتا تھا اس کا۔ آج کیا ہے؟ اب ہم ریلیجس فریڈم کے زمانے میں ہیں۔ آپ کو خدا نے، آپ کے ٹیسٹ کو خدا نے کتنا آسان کر دیا ہے۔ ان لوگوں کو ٹیسٹ دینا پڑتا تھا تلوار کے سائے میں، اپنے کو ڈسٹرائے کر کے، اپنے کو مروا کر کے سچائی کا اعلان کرنا پڑتا تھا۔ کیا پوٹیشیم سائنائڈ کھانا پڑتا تھا سچائی کا اعلان کرنے کے لیے۔ آج کیا ہے؟ آپ کو آزادی ہے، آج آپ کو فریڈم ملی ہوئی ہے۔ کمیونیکیشن کا زمانہ ہے، سارے سادھن موجود ہیں، یہاں تک خود نان مسلم سیکولر لوگ جو خدا کو نہیں مانتے، مذہب کو نہیں مانتے، سیکولر لوگ اپنی کانفرنس کرتے ہیں، اس میں بلاتے ہیں کہ آئیے یہاں بتائیے کہ سچائی کیا ہے، وداؤٹ اینی کنڈیشن۔ سچائی کیا ہے؟ سب سے پہلے مجھے جو موقع ملا تھا کسی دوسرے مذاہب کے جلسے میں بولنے کا، وہ تھا بجنور میں، اب سے بہت پہلے کی بات ہے۔ وہاں انہوں نے ٹاپک دیا تھا کہ سچائی کا گیان کیسے پراپت کیا جائے۔ تو ہر مذہب کو بلایا تھا انہوں نے، ہر مذہب کو یہ بتانا تھا کہ اس کے مذہب کی ٹیچنگ کے مطابق سچائی کا گیان کیسے پراپت ہو سکتا ہے۔ مجھے انہوں نے بلایا تھا کہ میں اسلام کے ریفرنس میں بتاؤں، اسلام کے ریفرنس میں، کہ اسلام کی جو ٹیچنگ ہے اس کے مطابق سچائی کا گیان کیسے پراپت ہو سکتا ہے۔ اب بتائیے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے۔ آپ کو خود اپنا اسٹیج بنانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا نے جو اسٹیج بنا رکھے ہیں وہ آپ کو بلا رہے ہیں کہ وہاں کھڑے ہو کر آپ اعلان کریں سچائی کیا ہے، سچائی کیسے ملتی ہے، سچائی کی ڈسکوری کا طریقہ کیا ہے، اور وداؤٹ اینی کنڈیشن۔ ابھی میں گیا تھا سائی سینٹر میں، جو وہاں پر ہے بنگلور کے پاس، تو مشہور جو ہے سائی بابا، بہت ہی بڑا سینٹر ان کا ہے، یعنی پرائیویٹ ایئرپورٹ بھی ان کا ہے، اتنا بڑا سینٹر ہے ان کا۔ 8 گھنٹہ مجھے دیا انہوں نے بولنے کے لیے، اب بہت بڑا آڈینس تھا، بہت بڑا آڈینس۔ تو میری کرسی کے بالکل پاس تھی ان کی کرسی سائی بابا کی، تو میں نے اسلام پر بولا میں۔ تو سائی بابا جو ویل چیئر پر رہتے ہیں، اپنی ویل چیئر چلا کر میرے پاس آئے، بالکل میرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ مولانا صاحب بہت اچھا بولے آپ۔ آپ غور کیجئے کہ سائی سینٹر جو انٹرنیشنل سینٹر ہے، انہوں نے ہمیں 2 ٹکٹ بھیجے، وہاں گئے، ہم وہاں ٹھہرایا انہوں نے، اور اسلام پر 8 گھنٹہ بولنے کا موقع دیا ایک بہت بڑے آڈینس میں، انٹرنیشنل آڈینس تھا وہ۔ اور اس کے بعد خود سائی بابا کہتے ہیں کہ بہت اچھا بولے آپ۔ پھر اپنا ایک خاص روم ان کا ہوتا ہے جہاں وہ ملتے ہیں، وہاں پر بلایا انہوں نے، وہاں ملے ہوئے مجھ سے۔ یہ بات کہہ رہا ہوں کس طرح سے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں، نئے مواقع۔ ایک بہت عجیب بات یہ ہے کہ اس زمانے کی جو سب سے بڑی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ اسپرٹ آف انکوائری ہے لوگوں میں، اسپرٹ آف انکوائری۔ مثلاً سلمان رشدی کا قصہ پیش آیا تو بلین کاپی قرآن مجید کی بک گئی، یہ جاننے کے لیے بھائی یہ کیا ہے جسے مسلمان اتنا شور کر رہے ہیں۔ ابھی جو کارٹون کا قصہ ہوا ڈنمارک کارٹون کے اوپر، تو دوبارہ ایسے ہوا کہ ملین کاپیاں بک گئی۔ خود ہمارے گڈ ورڈ کے لوگ جہاں گئے بک اسٹال لگا کر، تو قرآن کا ترجمہ سب سے خریدا لوگوں نے۔ کیوں؟ یہ اسپرٹ آف انکوائری کی وجہ سے۔ بھائی یہ مذہب میں کیا بات ہے،
اتنا ہنگامہ کیوں کر رہے ہیں کارٹون کے اوپر؟ کارٹون سے کیوں اتنا غصہ ہیں یہ لوگ؟ تو جانو کہ ان کا مذہب کیا ہے، ان کے مذہب کی ٹیچنگ کیا ہے. یہ اسپرٹ آف انکوائری ایسا اس سے پہلے کبھی بھی تاریخ میں نہیں تھا، کبھی بھی نہیں تھا ایسا. تو آپ غور کیجئے کہ سارے اپرچونیٹیز آپ کو کھول دی گئی، سارے مواقع آپ کے لیے کھول دیے گئے، ساری فیسلٹیز آپ کو دے دی گئی. اب بھی اگر آپ نہ کریں اس کام کو، مجھے بتائیے کہ خدا کے ہاں آپ کا جواب کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کوئی جواب نہیں ہوگا، کوئی بھی جواب نہیں ہوگا. ایک بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دعویٰ ورک ہے، یہ کیا چیز ہے؟ دعویٰ ورک، خدا کے میسج کو پھیلانا. دیکھیے خدا نے بہت بڑی دنیا بنائی، ہر چیز خدا کے ڈائریکٹ کنٹرول میں ہے. گھاس کا اگنا، پلانٹ اور اسٹارز کا چلنا، دریا کا رواں ہونا، ہواؤں کا چلنا، جو بھی ہے سب کچھ ڈائریکٹ طور پر خدا کنٹرول کر رہا ہے ہر چیز کو. صرف ایک کام ایسا ہے جو خدا خود نہیں کر رہا ہے، اسی کام کے لیے خدا چاہتا ہے کہ انسان کرے اس کو. اسی لیے اس کو کہا گیا ہے خدا کی مدد کرنا، خدا کی مدد کرنا. اسی کے لیے کہا گیا کہ انصار اللہ، یعنی جو لوگ اس کام کو کریں وہ انصار اللہ ہیں، خدا کے ہیلپر ہیں. اب غور کیجئے کہ جو خدا قادر مطلق ہے وہ کون سا کام ہے جو خدا خود نہیں کر سکتا، آپ سے چاہتا ہے کہ آپ کریں؟ وہ یہی ہے. کیونکہ انسان کو خدا نے آزادی دی ہے، اس کو ٹیسٹ پر رکھا ہے. تو اگر خدا خود سامنے آ جائے تو کمپلشن کریٹ ہو جائے گا. اگر خدا اپنے اینجل کو بھیج دے، خدا خود سامنے آ کر آواز دینے لگے لوگوں کو، تو پھر کمپلسیولی لوگوں کو ماننا پڑ جائے گا. اور خدا یہ چاہتا نہیں. خدا چاہتا ہے کہ اپنے آزاد ارادے سے، اپنی فری چوائس سے لوگ مانیں خدا کو، خدا کی بات کو، خدا کی سچائی کو. تو فریڈم آف چوائس کو باقی رکھنے کے لیے خدا نے ایسا کیا ہے کہ وہ خود سامنے نہیں آتا، وہ خود سامنے نہیں آتا. انسان وہ چاہتا ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ اٹھیں، وہ خدا کی طرف سے یہ کام انجام دیں، خدا کی طرف سے یہ کام انجام دیں. تو آپ غور کیجئے، ایک سچا دائی جب اپنے گھر سے نکل کر چلتا ہے دعوت کو پہنچانے کے لیے، تو کیسا عجیب وہ مومنٹ ہوتا ہے، کیسا عجیب لمحہ ہوتا ہے وہ. یعنی اس کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ میں وہ کام کرنے جا رہا ہوں جو اسے مجھے کو انجام دینا ہے. میں وہ کام کرنے جا رہا ہوں جو خدا خود نہیں کر سکتا، خدا اپنے اینجل کے ذریعے نہیں کر سکتا. اس کام کو میں انجام دینے جا رہا ہوں. اور غور کیجیے کہ ساری کائنات اس انسان کو کیسے عجیب طریقے پر دیکھتی ہوگی کہ جو خدا والے کام کے لیے اٹھا ہو وہ آدمی سچے دل سے. یہ ہے وہ کام جو آپ کو کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سارا سامان اکٹھا ہو چکا ہے. یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ اس زمانے میں کام کا طریقہ وہ نہیں ہو سکتا جو پہلے ہوتا تھا. اب ہم پریس کے دور میں ہیں، ویڈیو پر ہر چیز آ چکی ہے، کتابیں موجود ہیں. اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ انہیں کو پھیلانا ہے. لٹریچر کو پھیلائیے، ویڈیو ریکارڈ کو پھیلائیے، ریڈیو اور ٹی وی پر ان باتوں کو لے آئیے.
کتنا آسان ہو گیا ہے، کتنا آسان، اور سب کچھ مہیا ہو چکا، یعنی آپ کو سب کچھ تیار ہو چکا، لٹریچر تیار ہے، ویڈیو تیار ہے، کتابیں تیار ہیں، پیغام تیار ہے، سب کچھ تیار ہے، آپ کو صرف اس کو پھیلانا ہے، اس کو بڑھانا ہے آگے، اور ایک دنیا بڑھانا ہے جہاں کے ساری فیسلٹیز آپ کے لیے اکٹھا ہو چکی ہیں. ایسی حالت میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز باقی رہا ہے خدا کے یہاں پیش کرنے کے لیے. کوئی بھی ایکسکیوز نہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ میری عمر اب، میں اکثر مولانا ذکوان ندوی سے میں نے کہا کہ میری عمر کے لوگ بیشتر مر چکے، میرے جو کنٹمپریریز تھے بیشتر مر چکے. اب خدا کو کیا منظور ہے کہ میں ابھی تک زندہ ہوں. لیکن بہرحال کسی کی زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری اور آپ کی ملاقات خدا جنت میں کرائے. دنیا کی ملاقات تو بہت ہو چکی ہے، دنیا کی ملاقات کی حقیقت بھی نہیں ہے. دنیا میں اگر ہم 100 برس بھی ایک ساتھ رہیں تو کیا ہے، کیونکہ دنیا میں اتنے ڈس ایڈوانٹیج ہیں، اتنے پرابلم ہیں، اتنے زیادہ مزاج کے خلاف باتیں ہیں کہ دنیا کا ملنا نہ ملنا دونوں برابر ہے. خدا بہتر جانتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے بے حد محبت کرتا ہوں. میری یہ تمنا ہے کہ ہم آپ وہ وقت آئے کہ جنت ماحول میں ملے. خدا کے رسول یہ اعلان کریں، یہ ہے میرے بھائی اور یہ میری بہن، وہ ہم کو ریسیو کرنے کے لیے آگے بڑھیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ نے کہا کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. I want to see my sisters and brothers. میں اس دن کا منتظر ہوں جب ہم آپ آخرت میں پہنچے اور خدا کے رسول آگے بڑھیں کہ یہ تھے میرے بھائی، یہ تھی میری بہنیں. خدا نے اعلان کرایا تھا کہ من انصاری اللہ، کون ہے خدا کی مدد کرنے والا. تو میری تمنا ہے قیامت میں خدا یہ اعلان کرے، یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے میری مدد کی دنیا میں، آج میں ان کو اپنی بلیسنگ سے، اپنی رحمتوں سے نوازوں گا. سب سے بہتر زندگی وہ ہے جو خدا کے پڑوس میں گزرے. جنت خدا کے پڑوس کا دوسرا نام ہے. اپنا ٹارگٹ پیراڈائز کو بنائیے، اپنا ٹارگٹ خدا کو بنائیے، اپنا ٹارگٹ سچائی کے پھیلانے کو بنائیے. ہر دوسری چیز بے حقیقت ہے، یہ چیز کی کوئی حقیقت نہیں جنت کے مقابلے میں اور خدا کے مقابلے میں. اپنی پرائرٹی کو سیٹ کیجیے، اپنے ٹارگٹ کو درست کیجیے، اپنے فوکس کو صحیح کیجیے. جھوٹی ڈیزائر میں جینا چھوڑ دیجیے. جھوٹے انٹرٹینمنٹ میں جینا چھوڑ دیجیے. جھوٹی دلچسپی میں جینا چھوڑ دیجیے. بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے ہمارے پاس، بہت تھوڑا وقت ہے. اس تھوڑے وقت کو بھرپور طور پر اویل کیجیے.
اور بلا شبہ جنت سے بڑی کوئی چیز نہیں جس کو آدمی اس کا طالب بنے. حدیث میں آتا ہے کہ ما رأیت مثل النار نام حاربها وما رأیت مثل جنت نام طالبها. میں نہیں دیکھا کہ جہنم جس سے لوگوں کو بھاگنا چاہیے اس سے لوگ بھاگ نہیں رہے ہیں، اور جنت جس کی طرف لوگوں کو دوڑنا چاہیے اس کی طرف لوگ دوڑ نہیں رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں نہ بنائے جو جنت کے دوڑ نہیں رہے ہیں. ہمیں ان لوگوں میں بنائے جنہوں نے پیراڈائز کو اپنا ٹارگٹ بنایا، خدا کو اپنا فوکس بنایا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، ہم کو جنت کے لیے قبول فرمائے، ہم کو اپنی بلیسنگ کے لیے قبول فرمائے. اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.